محترم حاضرین و سامعین، سہ روزہ بین الاقوامی ریسرچ اسکالر غالب سیمینار میں پھر سے آپ سب کا استقبال ہے، دل کی گہرائیوں سے ویلکم ہے۔ یہ آج کا چوتھا اجلاس ہے اور اس سیمینار کا دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت مقررہ پر ختم ہو جائے گا، چونکہ آپ سب کے سامنے ایک اور بھی اہم چیز موجود ہے جو آپ سب کو کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ سرو کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اپنے کان، ذہن، دماغ، تمام چیزوں کو یہاں پہ کچھ دیر کے لیے حاضر رکھ کر جو اسکالرس آئیں ان کی باتوں کو دھیان سے سنیں، اور جو صدر محترم کے جو کلمات عالیہ ہوں ان کو بھی اپنے سماعت کی دہلیز تک جگہ دیں۔ آج کا جو یہ چوتھا اجلاس ہے، اس اجلاس کی صدارت جناب پروفیسر مظہر احمد فرمائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ مقالہ نگار میں جناب محمد دانش صاحب ہیں، جناب صدام حسین، جناب محمد عمران رضا، جناب محمد فیصل خان، جناب انصاری عبد الرحمن۔ آپ تمامی حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی پہلا پیپر اس کو پڑھوا دے گا، نیچے رہے گی، اوپر نے بلوائیے گا، نیچے رہے گی تکمیلہ حبیب۔ جو اسکالرس یہاں پہ پیپر پریزنٹ کرنے کے لیے تشریف لائیں ان سے درخواست ہے کہ وقت کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کے لیے متعینہ وقت 10 منٹ ہے۔ پہلے آپ کو اپنا نام، یونیورسٹی کا نام اور پھر آپ کے پیپر کا جو عنوان ہے اس کو بیان فرمائیں اور پھر اپنی گفتگو کو شروع فرمائیں۔ سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں جناب تکمینہ حبیب سے کہ وہ آئیں اور اپنے پیپر کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم، میرا نام تکمینہ حبیب ہے اور میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہوں۔ میرے پی ایچ ڈی کا موضوع ہے فرہنگ کلام انشاء، اور میرے پیپر کا موضوع ہے کلیات انشاء میں مستمل تلمیحات و تعلیقات۔ شعر و ادب میں انشاء اللہ خاں انشاء کی اہمیت سے کون واقف نہیں۔ ان کا شمار اردو کے کلاسیکی شعراء میں ہوتا ہے۔ انشاء کا نام آتے ہی قاری کے ذہن میں دریائے لطافت، سلک گوہر اور رانی کیتکی کی کہانی گردش کرنے لگتی ہیں۔ وہ مرشد آباد بنگال میں دسمبر 1752 میں پیدا ہوئے اور وہیں اپنی زندگی کے تقریباً 12 سال گزارے۔ تعلیم و تربیت اور شعر گوئی کا آغاز بھی وہیں سے کیا۔ انہیں علم طب اور علم منطق ورثے میں ملا تھا، ساتھ ہی انہوں نے سپاگیری، زباندانی اور شعر گوئی کے فن میں بھی کم عمری میں ہی مہارت حاصل کر لی تھی، جس میں ان کے خاندانی ماحول کا دخل بھی شامل ہے۔ انہوں نے صرف و نحو اور منطق و حکمت پر پوری دسترس حاصل کی۔ بچپن سے ہی انشاء کا رجحان شاعری کی جانب رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 16 برس کی عمر میں ہی انہوں نے اپنا دیوان مکمل کر لیا تھا اور وہ صاحب دیوان شاعر بن گئے تھے۔ انہیں نظم و نثر دونوں میں عبور حاصل تھا۔ اپنے دور کے مروجہ دستور کے مطابق شاعری میں غزل، قصیدہ، مثنوی اور رباعی وغیرہ جیسی مختلف اصناف سخن میں انہوں نے اپنے علم و فن کے جوہر دکھائے۔ اردو کے علاوہ فارسی، عربی، ترکی، پشتو، پوربی اور مارواڑی زبانوں کا علم بھی رکھتے تھے، اور نہ صرف ان زبانوں میں بولتے اور لکھتے تھے بلکہ ان میں انہوں نے شعر بھی کہے اور اپنی زباندانی کا سکہ بھی جمایا۔ انشاء اپنی ہمہ جہت شخصیت کی بنا پر اپنے ہم عصروں اور بعد کے آنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز رہے ہیں۔
वो बेशुमार सलाहियतों के मालिक थे। इनकी शख्सियत का एक ख़ास अंसर ज़राफ़त व बजला संजी था, जिसकी बदौलत वो हर महफिल व दरबार को अपनी रंगारंग तबीयत की बिना पर गुलफशानी करके नए नए शगुफ़े खिलाते रहते थे। इनकी तबीयत में मुख्तलिफ़ किस्म की आमेज़िश पाई जाती है जो इनकी मुख्तलिफ़ खूबियों को उजागर करती है। इनके इल्म फ़न के हवाले से अरबाब फ़िक्र नज़र की आरा मुलाहिज़ा हो। तज़किरा शोरा उर्दू में मीर हसन ने इंशा को खूबान जहाँ वो खुश फ़िक्रान ज़मा कहा है। तज़किरा मुसर्रत अफ़ज़ा में अब्दुल हसन अमीरुद्दीन अहमद अमरुल्ला इलाहाबादी उन्हें जवानीस्त बसियार खुश खल्को खुश ज़ाहिर अज़ हलावत शीरी ज़बानी आशना व बलज़्ज़त ज़बानदानी तबाश रसा कहते हैं। इसके अलावा दीगर तज़किरा निगारों ने उनकी तारीफ़ की है। गर्ज़ के इंशा के मुख्तलिफ़ तज़किरा निगारों ने अपने अंदाज़ में उनकी खूबियों को उजागर करते हुए उन्हें मुख्तलिफ़ अलक़ाब अता किए हैं जो उनकी शख्सियत को समझने में मुमद्द मावन साबित होते हैं। अब कुल्लियात इंशा में मुश्तमिल तलमीहात व तालिकात पर बहस करने से पहले हम सनत तलमी और तालीक के बारे में जान लेते हैं कि आखिर तलमी और तालीक कहते किसे हैं। ज़बान के ताल्लुक़ से ऐसा ख़याल किया जाता है कि कोई भी ज़बान सिर्फ़ ज़बान तक ही महदूद नहीं होती, बल्कि वो एक पूरी तहज़ीब को अपने अंदर समोए हुए है, क्योंकि हर ज़बान के पीछे एक तारीख़ व तहज़ीब नुमाया होती है जिसकी समाजी रिवायत और तहज़ीबी तलाज़ुमात के बग़ैर इस ज़बान के बाद अल्फाज व मुहावरात और मुरक्कबात को समझना निहायत मुश्किल होता है। खुसूसन किसी शायर के ख़यालात व इस्तारात को बग़ैर तहज़ीब व लिसानी पस मंज़र की वाक़फ़ियत के समझना बाज़ औक़ात निहायत मुश्किल है। लिहाजा इन ख़यालात व इस्तारात की तफ़हीम के लिए इस ज़बान की तारीख़ व तहज़ीब से वाक़िफ़ होना कारी के लिए लाज़मी है। तालिकात दरअसल जमा है तालीक की, जिसका मुअद्दा अलक है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कई मानों में होता है, जैसे माल व असबाब की ज़ब्ती, मकान की मरम्मत, किताब के ज़मीमा, हाशिया पर तनबी और किसी तहरीर के खुलासे के लिए। बाद अहले अदब ने इसे तारीफ़ी और मालूमाती नोट से भी ताबीर किया है, जिसके ज़ेल में तलमी, तहरीक, किताब, मुसन्निफ़ और अदबी इस्लाह वगैरह शामिल है। तालीक दरअसल मालूमात का ऐसा ख़जाना होता है जिसके ज़रिए इस माखज़ का हवाला दिया जाता है जिससे किसी अदीब, मुहक्किक या मुसन्निफ़ ने इस्तिफ़ादा हासिल किया है। ये एक निहायत मुश्किल अम्र है और बाज़ औक़ात मालूमात के लिहाज से तालिकात असल मतन से ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि इसके ज़रिए कदीम मतन में मारूफ़ हक़ाइक़ की रोशनी में तहक़ीक़ी व तनक़ीदी हवालाजात से बहुत सी तौज़ीही वज़ाहतें हो जाती हैं और माखज़ की निशानदेही कर दी जाती है। ये तमाम उमूर हाशिए में रखे जाते हैं क्योंकि वो असल मतन का हिस्सा नहीं बन सकते। इसके ज़रिए तख्लीक़कार की बहुत सी खामियाँ सामने आ जाती हैं जो हमें इल्म अदब के ज़ख़ीरे में दरपेश मसाइल व गलात से आगाह करती हैं। इस तरह से वो तहरीर असनाद का दर्जा हासिल कर लेती है। इसकी अहमियत दौर कदीम से लेकर आज तक अपनी जगह मुसल्लम है। अब मैं बाकी चीज़ों को हज़्फ़ करते हुए इंशा के कुल्लियात से मुतालिक बात करती हूँ। इंशा ने मुश्किल और संगलाक ज़मीनों में नहायत ही साफ़ और सादा अशार कहे हैं और एक ही ज़मीन में कहीं काफ़िए की तब्दीली के साथ तो कहीं एक ही रदीफ़ को कायम रखते हुए कई गज़लें भी कह डाली हैं। इनके कुल्लियात में लफ्ज़ी सनाए कसरत से नज़र आता है। उन्होंने अपनी दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए सनत मक़लूब में भी अपनी काबिलियत के जौहर दिखाए हैं। हालांकि इनके अहद में लफ्ज़ी सनाए काफ़ी हद तक मतरूक हो चुकी थी और अहले ज़ौक़ शोरा की तवज्जो भी इसकी तरफ से हट चुकी थी। इन सब के बावजूद इनका कुल्लियात पेचीदा और गंजलक नहीं है। इसकी अहम वजह यह है कि उन्होंने कदीम व फ़रसूदा ज़बान इस्तेमाल नहीं की और ना ही कुदमा की तरह उलझी हुई तराकीब को कुल्लियात में जगह दी है। कुल्लियात इंशा में कई तरह का रंग मौजूद है, मसलन कहीं दहलवी रंग की गज़लें हैं तो कहीं लखनवी रंग के अशार और कहीं रेखती के रंग भी है। उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों, कौमों, पेशवरों और मज़ाहिब के लोगों की ज़बान और इस्तिलाहात को अपने कलाम में नहायत हसीन और दिलकश अंदाज में पेश किया है, जिनमें आज़ाद फ़कीरों की ज़बान, साधुओं और संतों की ज़बान, गवारों की बोलियाँ, मारवाड़ी लहजा, यूरोपियन लहजा, औरतों की बोलियाँ, आगाओं का लहजा,
चरिंदो परिंद के नाम, मलबूसात, जंगी और फौजी साजो सामान, फल फूल, कीड़े मकोड़े, शख्सियात, जेवरात, मकामात गर्ज के सभी कुछ कसीर तादाद में मौजूद है। यहाँ तक कि हमदोनात और मनकबत ऐसी असनाफ़ है जिनमें शौक़ व ज़राफ़त की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इंशा चूँकि एक शौक़ तबा शख्सियत के मालिक थे तो उन्होंने इन असनाफ़ में भी शौक़ी व तमस्कुर की गुंजाइश पैदा कर ही ली। इनके कलाम का एक बड़ा हिस्सा इंबसाती रंग में डूबा हुआ है जिसको पढ़कर दिल को फरहत व खुशी महसूस होती है। अहद इंशा में शायद ही किसी बड़े और नामवर शायर के यहाँ इंबसाती रंग का कोई शेर ढूंढने से नज़र आए। उन्होंने बाज़ जगह दो लफ्ज़ी और सह लफ्ज़ी तराकीब का इस्तेमाल अपने अहद के मुरवजा उसूलों के मुताबिक किया है और कलाम में नई नई तराकीब वज़ा करने के बाइस वो अपने हम असरों में मुनफरिद नज़र आते हैं। उर्दू के शेरी और नसरी अदब में जो तलमीहात इस्तेमाल की गई हैं वो बेशतर अरबी और फ़ारसी से मुस्तार हैं। उर्दू में अक़दार में तब्दीली की बिना पर और बहुत सी तलमीहात राइज हो गई हैं जो हिंदुस्तान के असातीरी अदब, कल्चर और तहज़ीब से मुताल्लिक़ हैं। इंशा के कुल्लियात में मुरवजा अरबी और फ़ारसी और हिंदुस्तानी तलमीहात का इस्तेमाल जा बजा दिखाई देता है। उन्होंने निहायत सादगी और सफाई से अपने कलाम में अरबी फ़िक्रे, जुमले, आयात कुरानी, मुरक्कबात और तराकीब को बरता है और उर्दू में मुस्तमिल अरबी के मानूस व गैर मानूस अल्फाज व मुहावरात, मुरक्कबात और फ़िक्रों को निहायत बेतकल्लुफ़ी से पेश किया है। जैसे कि आइए इंशा के कुल्लियात में मुस्तमिल चंद तलमीहात और ताल्लिकात का जायज़ा लेते हैं। हुई इंशा इस आज की खेती हरी, नज़र उनके जो चाहे ज़ख्म से लड़ी, गई ज़िंदगी अब के दोबारा मिली, सर चश्माए आबे बका की कसम। इस शेर में आबे बका बतौर तलमी इस्तेमाल हुआ है जिसको आबे हयात, आबे हैवा, आबे खिज़्र, आबे ज़िंदगानी, चश्माए बका, चश्माए ज़िंदगानी, चश्माए हैवा, चश्माए ज़ुल्मात, ज़ुलाल बका, ज़ुलाल खिज़्र, ज़ुलाल ज़िंदगानी और सर चश्माए हैवा जैसे मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। इसकी निस्बत मशहूर है कि इसको पीने से हयात जावदा हासिल हो जाती है और इसका पीने वाला ता क़यामत ज़िंदा रहता है। इसी तरह से एक शेर और देखिए, भरा मंसूर के लोहू से अहले शरा ने तो भी, अनाउल हक़ के उभर आए वहीं फिर हुर्फ शीशे में। इसमें एक तारीख़ी वाक़ये की जानिब इशारा किया है। अनाउल हक़ एक कलमा है जिसके माने हैं मैं ही हक़ हूँ या मैं ही खुदा हूँ। हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ईरान के एक मशहूर आरिफ और सूफ़ी थे। 40 साल तक गोशा नशीन रहने के बाद आवाम से अपना रिश्ता मुंतका करके वो खरासान और फ़ारिस के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सहरानवर्दी करते रहे। जब वो अपने वतन वापस लौटे तो उनकी बेखुदी और वारफ्तगी का ये आलम था कि वो ज़बान से अनाल हक़ का वर्द करते रहे, जिसकी वजह से वो सूली पर चढ़ाए गए। कहा जाता है कि जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तब भी अनाल हक़ की सदा बुलंद होती थी, यहाँ तक कि इनके हाथ पांव काट डाले गए, लाश को जला दिया गया और राख दरियाए दजला में बहा दी गई, लेकिन फिर भी अनाल हक़ की सदा आती रही। क्यों ना अंगारे उछाले फिर वो इंशा रात को है हमारी शागिर्द अगैया बेताल की। इस शेर में अगैया बेताल लफ्ज़ आया है जिसको इंशा ने तलमीह के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल उर्दू में आम तौर पर किसी खबीस और परेशान करने वाली माफूकुल फितरत ज़ात के लिए किया जाता है। अगैया बेताल आग के प्रेत या शैतानी आग को कहते हैं, जिसके ताल्लुक़ से ऐसा मशहूर है कि रात को जंगलों में भूत प्रेत मुसाफिरों को राह से भटकाने के लिए अपने मुँह से आग के शोले निकालते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर इस रोशनी को चिराग की रोशनी समझकर इसकी तरफ बढ़ता है और जब वो काफ़ी मुसाफत कर लेता है तो वैसी ही रोशनी दूसरी जानिब दिखाई देती है और मुसाफिर दूसरी जानिब बढ़ता है। इस तरह से वो अपनी राह से भटक कर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है कि इसकी जान तक चली जाती है। बाज़ लोग इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका ख्याल है कि ये एक दुखानी मादा है जो अक्सर दरदर और पुराने कब्रिस्तान से रात को शोले की तरह चमकता हुआ निकलता है। इसी तरह से इंशा ने और बेशुमार अशआर अपने कुल्लियात में इस्तेमाल किए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की तलमीहात और तालिकात नज़र आती है। कुछ हिंदू देवमालाई अनासिर हैं, असातिरी नासिर हैं, मतलब इस तरह के बहुत सारे अशआर हैं। अब लास्ट का मैं पढ़ देती हूँ, बस ये तवाले
इंशा की शायरी के मौज़ूआत का दायरा भी बहुत वसी है, लेकिन इनका मरकज़ी मौजू इश्क था, जिसकी बदौलत वो ज़िंदगी को खुशगवार बनाने पर ज़ोर देते रहे। इनके बाद अशार इस कदर हसीन और दिलकश है कि वो कारी को अपने शहर में गिरफ़्तार कर लेते हैं। उन्होंने नज़्म और नस्र दोनों में ही अरबी व अजमी तहज़ीब व रिवायात के बरक्स हिंदी रिवायात को तरजीह दी है। उन्हें अदब की मुख्तलिफ़ असनाफ़ में महारत हासिल थी, जिनमें उन्होंने अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं। साथ ही मुख्तलिफ़ सनतों पर भी उन्हें दस्तरस हासिल थी, इसलिए सनत तलमी में भी वो अपने फ़न के जौहर दिखाने से नहीं चूकते और इस फ़न में निहायत पुख्ता नज़र आते हैं। गर्ज़ कुल्लियात में ऐसे हज़ारों अशआर मिलते हैं जो खालिस हिंदुस्तानी तलमीहात को अपने अंदर समाए हुए हैं। इंशा निहायत खूबसूरत अंदाज़ में अपने अशआर में मुख्तलिफ़ किस्म की तलमीहात को बर्जस्तगी के साथ बयान करते चले जाते हैं। इन तमाम बातों की रोशनी में ये कहना बेजा ना होगा कि कुल्लियात इंशा अपने अहद की ज़बान और इस्तिलाहात का बेहतरीन नुमाइंदा है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा तकमीला हबीब। आप इशारात, किनायात और तसरीहात का ज़िक्र फरमा रही थी। आने वाले मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर्स से दरख्वास्त है कि आप हज़रात हमारे तसरीहात, इशारात और किनायात को ज़रूर समझें। अब अगले स्कॉलर जनाब मोहम्मद दानिश हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना पेपर पेश फरमाएं। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। मेरा ताल्लुक़ शोबे उर्दू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज से है। मेरा तहकीकी मकाला का उन्वान है अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी में फ़ितरत की अक्कासी, और मेरी निगरां हैं सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर शबनम हमीद साहिबा। और यहाँ पर जो मैं मकाला पेश करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है नज़्म इकबाल में फ़ितरत के मुतअद्दिद रंग। उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर हासिल करने वाला वो मुतहर्रिक दरिया जिसके हकीकी पैगाम से तशना रूहों की प्यास बुझती है, सहराओं में भटके हुए कारवां को राह रास्त पर लाने वाला, जिसकी फ़िक्रें अजीम और सोचने समझने का दायरा वसी तरीन, जिसके फ़िक्र ख्याल की खुशबू मुश्क अंबर, जिसके नज़रियात की दौड़ आफाकी व अफलाकी, जिसके सुखन का नशा इश्क हकीकी के खुमार जैसा मौसिर, जिसका तरीक़ा इजहार सख्त भी मोम भी, उर्दू फ़ारसी शेर व अदब का मुनफरिद और मुमताज़ मुफ़क्किर, जिनका कलाम अपने एहतराम का खुद कफ़ील, जिनकी अज़मत, शख्सियत, मर्तबा उसके अमल में सरबस्ता, जिनकी शायरी पर सबसे ज़्यादा तहक़ीक़ हो चुकी है और आज भी हो रही है, और वो सियालकोट की सरज़मीन पर पैदा होने वाली नाबग़ैर रोज़गार हस्ती अल्लामा इकबाल हैं। उन्होंने जिस काम का आगाज़ किया उसे बखूबी अंजाम तक पहुँचाया। वो हकीकत व सदाकत के पैगम्बर थे। फितरत इंसानी अबदान के लिए आला तनफ़ुज़ है, जिसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। वो मज़लूम की पासबाँ हैं और ज़ालिम के लिए आलात उक़ूबत। वो मुतफ़र्रिक़ मौसमों में मुख्तलिफ़ अंदाज में पेश आती है। सर्दी में ठंडक का एहसास कराती है तो गर्मी में बादिस्सुमूम बन जाती है। बरसात में रहमत इलाही बनकर नाजिल होती है, लेकिन इताब तैश और कहर का मुज़ाहरा करती है तो शहर बर शहर नीस्त नाबूद करती जाती है। कभी बहार है तो कभी ख़िज़ां, हत्ता कि हर मर्ज़ का दरमा है। यही सबब है कि अल्लामा इकबाल ने पैगम्बरी के लिए फ़ितरत का इंतख़ाब किया और उसके तमाम रवैयों से काम लिया। अल्लामा इकबाल एक ऐसे मुसव्विर फ़ितरत हैं जिन्होंने नेचुरल शायरी को मेराज पर पहुंचा दिया। अतिए इलाही के तौर पर जो फ़ितरत फहमी उनको मैसर हुई थी वो दीगर शोरा के हिस्से में नहीं आई। लफ्ज़ों की इल्मियत से फ़ितरत की हूबहू नक़ल उतारना अलग चीज़ है, और इकबाल सिर्फ उसके कायल नहीं है, वो फ़ितरत की तस्वीर कशी की बदौलत अपनी नज़्मी शायरी को मानी खेज़ और नफ़ा बख्श बनाने के कायल हैं। वो बेराह रवी को नापसंद करते हैं और एक तवाना नस्बुलैन जहन में रखते हैं, फिर फ़ितरत उनके मकसद में ज़म होकर जहान नौ पैदा करती है। ये ख़ास वस्फ़, ये तर्ज़ हुनर, ये करिश्मा इकबाल की नेचुरल शायरी की इनफरादियत है। अब्दुस्सलाम नदवी लिखते हैं, शायराना हैसियत से मनाज़िर कुदरत की खूबी सिर्फ ये समझी जाती है कि एक चीज़ की हूबहू तस्वीर खींच दी जाए, लेकिन हमारे नज़दीक सिर्फ यही खूबी काफ़ी नहीं है, बल्कि ये तस्वीर इस तरह खींचनी चाहिए कि हमारे जज्बात भी
اس سے متاثر ہوں اور ہم میں رنج و غم، انبساط و مسرت اور ولولہ و مستی کی کیفیت پیدا ہو۔ اور ڈاکٹر صاحب نے مناظر قدرت پر جو نظمیں لکھی ہیں ان میں یہ خصوصیت خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ القول اقبال کے اردو میں 4 شعری مجموعے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شائع ہوئے۔ چاروں میں فطرت کا بیان اپنی ندرت اور منفرد انداز میں موجود ہے۔ چاروں مجموعوں میں تقریباً 190 نیچرل نظمیں ہیں۔ بعض نظمیں کامل طور پر فطرت سے معمور ہیں اور بعض میں فطرت کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اقبال نے فطرت کا گہرائی سے مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا عمیق اور باریک بینی سے مطالعہ کیا تھا اور وہ فطرت کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی باریکیوں سے آشنا تھے۔ سید عبداللہ نے اقبال کو شاعر فطرت تسلیم کرنے میں تأمل کا اظہار کیا ہے، جبکہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں صرف فطرت کی ہو شکل ہی موجود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے فطرت کے ذریعے نو بنو اختراعات کا گنجینہ پیش کیا ہے اور اسے تشبیہات، استعارات، تمثیل اور علامت کے پردے میں اس کمال کے ساتھ پیش کیا ہے کہ شاعری پر جادوگری کا گمان ہوتا ہے۔ انہوں نے فطرت کے ذریعے ایسے ایسے نکات خلق کیے ہیں کہ اگر اقبال نہ ہوتے تو ہم ان نقطوں سے محروم ہوتے۔ ان کے فکر و فن کے سائے میں فطرت نگاری سربفلک ہوئی اور انہوں نے فطرت کے تمام پہلوؤں اور تلازموں کو اپنی شاعری میں بڑی خوبصورتی اور ہنرمندی سے پیش کیا ہے۔ آسمان کی نقش ترازی کی تو کہکشاں کی خبر لی، صرف کہکشاں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ انجم کی آمد و رفت اور ان کی تمام تر کیفیات کو بے نقاب کیا۔ ان کی شکایتوں پر نظر ڈالی، قمر کا ہر زاویے سے مشاہدہ کیا، اس کے آشکار ہونے سے لے کر کامل ہونے تک کے سفر کو سمجھا اور ان کے حرکات و سکنات سے انسان کو درس دیا۔ آفتاب سے اقبال کچھ زیادہ ہی متاثر ہے، اس کا اندازہ ان کی مکمل نچوڑ شاعری کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ انہوں نے آفتاب کا استعمال بڑی کثرت سے کیا ہے، ان کے چاروں مجموعوں کی منتخب نظموں سے چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ آفتاب تازہ پیدا، بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، یہ محروم ہے یہ ستارے یہ آسمان کبود، کسے خبر کی یہ عالم عدم ہے یا کی وجود۔ علامہ اقبال حسن فطرت کے جلووں کو نمایاں تو کرتے ہیں، لیکن وہ دیگر شعراء کی طرح صرف اسی حسن کو نمایاں کرنے پر اکتفا نہیں کر لیتے، بلکہ حسن کے ذریعے ایک پیغام دیتے ہیں اور اس پیغام سے ایک نتیجہ نکلتا ہے جو ایک مقصد کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہی وہ مقصود بالذات ہے جو شاعری کی روح ہوتا ہے۔ اسی لیے مجھے کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ اقبال کی فطرت نگاری دیگر فطرت نگاروں سے کہیں زیادہ اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ پھر ان کو شاعر فطرت تسلیم کرنے میں تعامل کیسا؟ ان کو تو عظیم ترین فطرت شناس سخن اور قبول کیا جانا چاہیے، چونکہ اقبال ظاہر فطرت میں اس قدر ڈوبے کہ اس سے عشق کر بیٹھے۔ ان کی نظموں میں فطرت کی گوناگو کیفیات، لوازمات، رویے، لہجہ تخاطب، ناز و ادا، اصلاحٹ، اطراحٹ، چلبلاہٹ، بے باکی، ہیبت ناکی، غضب ناکی اور اسی طرح کے لا تعداد برتاؤ نظر آتے ہیں۔ کچھ شعراء کی نظموں سے بالائی لطف حاصل ہوتا ہے، مگر اندرون میں معنی و مطلب کی دنیا مایوس کن ہوتی ہے۔ ان کے کلام میں مظاہر فطرت، افراد فطرت کی ہو اور خالص تصویر کشی تو ہوتی ہے، لیکن تخلیقیت مفقود اور جدت آمیز گفتگو کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ جن عناصر فطرت کی عکاسی کرتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے، مثلا دریا بہہ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے یا ڈوب گیا ہے، چاندنی زیادہ ہے اور موسم بدلا ہوا ہے وغیرہ۔ جوش کا ایک شے ملاحظہ ہو، خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا۔ یہ فطرت کی ہو تصویر کشی ضرور ہے، لیکن اس میں تخلیقیت اور افادیت کا عنصر ناپید ہے، جس کے سبب شاعری سے کسی قسم کا نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اقبال کی فطرت نگاری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں تخلیقیت کا پہلو غالب ہے، جو عموماً دیگر شعراء کے ہاں کم ملتا ہے، لیکن اقبال کے چاروں مجموعہ کلام میں جگہ جگہ نمایاں تر ہے۔ مثلا نظم ابر کوثر میں اقبال نے ابر اور کوثر کے رشتے کو مربوط کر کے پیش کیا ہے، اور جس طرح ابر کی زمانی اہم نقطوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اشیاء فطرت کے حسین نظاروں کو نمایاں کیا ہے، یہ تخلیقیت کی اعلیٰ مثال ہے۔ مثلا دور سے دید امید کو ترساتا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں، سیر کرتا ہوا جس دم لبے جو آتا ہوں، بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں، سبزے مزرع نوخیز کی امید ہوں میں، زادہ بحر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں۔ یہاں اقبال نے فطرت کی ناز و ادا کو جس انداز اور خوبصورتی سے قید کیا ہے، یہ ندرت کی انتہا ہے۔ یہاں پر بادل کا ایک کردار کی صورت اختیار کرنا قابل دید اور رشک آمیز ہے۔
چونکہ اقبال نے بادل کو زبان عطا کر کے اس کی کہانی اسی کی زبانی پیش کی ہے، اس طرح ابر ایک زندہ پیکر بن گیا ہے۔ یہ انداز ان کی بیشتر نظموں کا خاصہ ہے۔ بعد ازاں اقبال ایک تارے کو زبان عطا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، قعر دریا میں چمکتا ہوا گوہر بنتا۔ فی النظم نمود صبح کا ایک شعر ملاحظہ ہو، شعلہ خورشید گویا حاصل اس کھیتی کا ہے، بوئے تھے دہقان گردون جو تاروں کے شرار۔ تخلیقیت کی چند مثالیں ہیں لیکن ان کا پورا کلیات اس سے مملو ہے۔ حالانکہ تخلیقیت کے علاوہ اس میں عناصر تازہ کاری، وسعت معنی، مقصد عظیم اور لطافت شعری جیسی متعدد خصوصیات موجود ہیں۔ نظم نمود صبح کے مرقوم بالا شعر میں اقبال کہتے ہیں، آسمان پر جو تاروں کا جمع غفیر نظر آتا ہے، یہ دہقان گردوں نے کاشتکاری کی ہوئی ہے، اسی کاشتکاری کے عوض شعلہ خورشید تیار ہوتا ہے اور پھر خورشید ان شعلوں کے ساتھ صبح کو نمودار ہوتا ہے۔ یہاں اور اسی طرح ان کے دیگر اشعار میں تخلیقیت بھی ہے، جدت آمیزی بھی ہے، معنی بھی ہے اور مقصد بھی، چونکہ شعر اپنی شعریت مقصدیت میں افادی پہلو، منفرد اسلوب، نادر اور اہم خیالات کے اظہار سے عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے۔ شعریت یہ ہے کہ صنعت کے استعمال میں موزونیت اور پیوستگی ہو، بالائی سطح شیریں اور پرلطف ہو، باطن میں معنی و مفہوم کا دریا بہتا ہو، عمق ایسا ہو کہ جب قاری شعری سمندر میں داخل ہو تو گھستا ہی چلا جائے، اور جب اس کی تہ تک رسائی حاصل ہو جائے تو صدف شعر سے در نایاب حاصل ہو۔ یہ ہے علامہ اقبال کی فطری نظموں کی کائنات اور ان کی فطرت پرستی کا ثبوت، جو دیگر شعراء سے منفرد اور ممتاز ہے اور اپنی کمگوئی کے باوجود اولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اقبال کی فطر شناسی کے مقام تک اردو شعراء کا ہاتھ پہنچنا تو دور، وہ انگریزی شعراء جن کا مطالعہ عالمی پیمانے پر ہوتا ہے، مثلا ولیم ورڈسورتھ، کولرج، شیلی، کیٹس، جان ملٹن، تھامس گرے اور رابرٹ فراسٹ، جو امریکی ادب میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شاعر ہے جس کا بنیادی موضوع فطرت ہے، وغیرہ کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، چونکہ جس طرح اقبال نے گل لالہ میں اپنی شخصیت دیکھی اور اسے خود کے مواصل قرار دیا، اسی طرح انگریزی شعراء میں رابرٹ ہیرک اور ورڈسورتھ نے انگلستان کے محبوب گل ڈیفوڈل پر نظمیں لکھی ہیں۔ عبد المغنی نے اقبال کی نظم لالہ صحرا اور ورڈسورتھ کی ڈیفوڈل پر لکھی نظم کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ اقبال کے ہاں فطرت وسیلہ فن ہے اور ورڈسورتھ کے ہاں مقصد فن۔ اس سے اقبال اور ورڈسورتھ کی سخن فہمی کا امتیاز سمجھ میں آتا ہے کہ فطرت اقبال کے ہاں وسیلہ بن کر بام مراد کو پہنچ گئی، ورڈسورتھ کے ہاں مقصد فن کے طور پر بڑھتے جانے پر بھی اسے وہ مقام نہ مل سکا جس کی وہ مستحق تھی، چونکہ وہ ایک دائرہ تک محدود رہ گئی، یعنی وہ جس حالت میں تھی اسی حالت میں لفظوں میں ڈھل گئی اور اس میں جدت ترازی اور اختراعات کا پہلو نہ پیدا ہو سکا۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ علامہ اقبال نے فطرت کو وسیلہ فن کے طور پر استعمال کیا ہے کہ ان کی عقل سلیم اور فطرت کے تمام پہلوؤں پر نظر غیر کا ثبوت ہے، چونکہ فطرت بشر کے لیے پیدا کی گئی، نہ کہ بشر فطرت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر شے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، یہی وجہ ہے کہ بشر دنیا میں مہمان ہے اور دنیا کی ہر شے میزبان۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد دانش۔ اگلے اسکالر جناب صدام حسین، ان سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور اپنا پیپر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صدام حسین ہے، شعبہ اردو بنارس ہندو یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو پر پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب کے زیر نگرانی اپنا تحقیقی مقالہ لکھ رہا ہوں۔ میرے تحقیقی مقالے کا عنوان ہے اردو کے اہم قصائد کا تشریحی مطالعہ، اور آج کے اس سیمینار کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اردو اصناف سخن میں صنف قصیدہ کا مقام۔ کلاسیکی ادب کے شعری اصناف میں صنف قصیدہ اپنی روایت اور تاریخی و تہذیبی معنویت کے لحاظ سے اہم مقام رکھتا ہے۔ لفظ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گاڑھا مغز۔ قصیدہ کو تمام اصناف سخن میں وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے جو انسانی جسم میں دماغ کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس صنف کو مغز سخن خیال کر کے قصیدہ کا نام دیا گیا۔ اس صنف سخن نے اردو ادب کو نئے نئے الفاظ و تراکیب، نادر تشبیہات و استعارات، ارفع تصورات، اعلیٰ تخیلات اور فکر و فن کی دقیق و عمیق باریکیوں سے روشناس کرایا، جس کی وجہ سے یہ نسبتاً نئی زبان
بہت جلد مشرقی ادبیات میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گئی اور فکر و فنی سطح پر جلد ہی عربی و فارسی کے ہم پلہ ہو گئی۔ اردو قصائد میں بیش بہا لال و گوہر مضمر ہیں، خواہ ہندوستانی تہذیب و تمدن کی شاندار روایت کی شکل میں ہو یا تاریخ کی روشن و تابناک گوشے یا عہد رفتہ کی زوال پذیر حکومت یا معاشرت ہو، ان سب کا عکس نمایاں طور پر قصیدوں میں دکھائی دیتا ہے۔ عام طور پر قصیدہ کو ایک مخصوص موضوع کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ محض تصور ہے، اس لیے کہ صنف سخن کا اگر باریکی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اساتذہ فن نے اس صنف سخن کو باعتبار فن 4 اجزاء میں تقسیم کیا ہے۔ جز اول جو تشبیب کے نام سے معروف ہے، اس میں مضامین و موضوعات کا تنوع ہے، تعریف و توصیف، مدح و ذم، شعر آشوب، تضحیک روزگار، منقبت و مدحت، عشق و محبت، بہار و خزاں، صبر و قناعت، فخر و مباحات، اخلاق و ادب، مذہب و تمدن، معرفت، قوم و ملت، تاریخ، سیاست و حکومت، شباب و شراب، پند و نصائح وغیرہ کا ذکر اس میں شاعر کرتا ہے۔ غرض یہ کہ تشبیب میں طرح طرح کے موضوعات پر تبازمائی کی جاتی ہے، جس سے موضوعات و مضامین میں وسعت و کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جز دوم گریز ہے، یہ قصیدے میں تشبیب اور مدح کے درمیان ایک کڑی ہے۔ تشبیب سے گریز کر کے شاعر مدح پر آتا ہے، لیکن اس طرح سے کہ یہ محسوس ہو جیسے بات میں سے بات نکل آئی ہے۔ گریز کا عنصر قصیدے کے دیگر اجزاء کے مقابلہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ گریز کے بعد جو سوم مدح یا ذم ہے، جس میں قصیدہ نگار ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے، جس میں وہ ممدوح کے جاہ و جلال، شجاعت و بہادری، صبر و قناعت، عدل و انصاف، حسن و جمال، سخاوت، مروت، علمیت و قابلیت، اس کے ساز و سامان مثلا گھوڑا، ہاتھی، تلوار، تیر، کمان، فوج وغیرہ کا ذکر کرتا ہے۔ جز چہارم ہے دعا یا حسن طلب، جس میں قصیدہ نگار قصیدہ کے اختتام پر اپنے ممدوح سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے، ورنہ دعائیہ کلمات پر اپنے قصیدہ کو ختم کرتا ہے۔ اردو ادب اپنے دامن میں قصائد کا اچھا خاصا ذخیرہ سمیٹے ہوئے ہے، اور ابتدا ہی سے اردو میں اس کے نقوش دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے دکن میں بہمنی دور میں قصائد مثنویوں میں شامل رہتے تھے۔ بہمنی شعراء مثنویوں میں مدحیہ اشعار شامل کرتے تھے، اور یہی اردو قصیدے کی اولین شکل ہے، اگرچہ وہ قصیدے موجودہ حیت میں نہیں ہوا کرتے تھے، جیسا کہ اردو کی پہلی مثنوی قدم رو پدم رو میں سلطان علاء الدین بہمنی کی شان میں مدحیہ اشعار ملتے ہیں۔ دکن میں باقاعدہ اردو کا پہلا شاعر قلی قطب شاہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ دکن میں قلی قطب شاہ کے علاوہ غواسی، علی عادل شاہ ثانی، نصرتی اور ولی دکنی نے اس صنف سخن میں تبازمائی کی۔ شمالی ہند میں سودا نے اس صنف سخن کو کمال بخشا اور اپنی نئی نت تراکیب، ناطر تشبیہات و استعارات اور اپنی قوت اختراع سے نئے نئے مضامین پیدا کر کے قصیدوں کو زینت بخشی۔ قصیدہ کے لیے جس خوش بیان، پختگی کلام، روانی و سلاست، پرشک و الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب سودا کے یہاں بدرجہ اتم موجود ہے۔ سودا کے قصیدوں کی خصوصیات پر روشنی ڈالتے ہوئے ابو محمد سحر نے لکھا ہے، اقتباس: سودا کو زبان پر حاکمانہ قدرت حاصل ہے، ان کے قصائد میں جدت ادا، ندرت فکر، علو مضامین، الفاظ کی شان و شوکت، تسلسل بیان، جوش اور جزالت کی فراوانی ہے۔ انہوں نے علوم و فنون کی اصطلاحات، تلمیحات اور صنائع لفظی و معنوی اور تشبیہات و استعارات کا جا بجا صرف کیا ہے۔ بعض تشبیہات اور استعارات نئے ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت فطری اور دلاویز ہیں، کہیں کہیں تاقید اور زولیدہ بیانی کھٹکتی ہے، لیکن یہ جزوی نقص ہے۔ سودا نے قصیدہ گوئی میں غیر معمولی قدرت و مہارت حاصل کی۔ انہوں نے مختلف نوع مضامین، معاشرتی و ملکی حالات اور تاریخی واقعات کو قصیدے میں داخل کر کے اس کو وسعت اور ہماگیری عطا کی، اور اردو میں قصیدہ گوئی کو ایک اعلیٰ معیار قائم کر دیا۔ انکوٹ۔ سودا کے بعد ذوق، غالب، مومن، انشا، مصحفی، رنگین وغیرہ نے اس صنف سخن میں قابل قدر اضافہ کیا۔ ذوق کے قصائد میں قوت فکر، تخیل کی بلندی، الفاظ کی شان و شوکت، بلند آہنگی، زبان کی صفائی،
مضمون آفرینی اور علمی اصطلاحات نظر آتی ہیں۔ چونکہ قصیدہ اور قصیدہ نگاروں کی ایک مبسوط تاریخ ہے جس کو اس مختصر سے خاکے میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے صرف نام شماری پر اکتفا کرتا ہوں۔ سن 1857 کے غدر کے بعد قصیدہ گوئی کی مشعل سہل لکھنوی، امیر مینائی، محسن کاکوروی، منیر شکوہ آبادی وغیرہ کے ہاتھ میں آئی۔ ان شعراء نے قصیدہ نگاری کی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے اس صنف میں مزید وسعت پیدا کی۔ ان شعراء میں سب سے زیادہ مقبولیت محسن کاکوروی کے حصے میں آئی۔ انہوں نے قصیدہ کی روایت کو بحسن خوبی آگے بڑھایا۔ انہوں نے اپنے قصائد میں تشبیہات و ترمیحات سے بڑا حسن پیدا کیا ہے۔ شعراء متاخرین میں اقبال سہیل، جلیل مانک پوری، نظم طباطبائی، صفی لکھنوی، ثاقب لکھنوی، ریاض خیر آبادی، سرور جہان آبادی، عزیز لکھنوی، شاطر مدراسی وغیرہ نے اردو قصیدہ کو جدت و تنوع بخشا اور اپنے فکر و فن سے اس صنف سخن کو مزین کیا۔ اردو قصائد میں مختلف علوم و فنون کی علمی اصطلاحات، عہد رفتہ کے رسوم و قیود، علاقائی تہذیب و تمدن، اس زمانے کی شاعرانہ روایت، مذہبی اعتقادات اور سماجی شعور اور معاشی تقاضوں کی جھلکیاں صاف نظر آتی ہیں، جو عہد حاضر کی نئی نسل کے لیے قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ مثلاً علم نجوم، حیت، فلسفہ، منطق، حکمت، طب اور تصوف وغیرہ کے اصطلاحات جا بجا نظر آتی ہیں۔ اسی طرح متھرا، کاشی، اودھ وغیرہ کی قدیم ثقافت کے دھندلے سے نقوش بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں، جو تہذیب و ثقافت اور رسوم اب ناپید ہو چکی ہیں۔ اسی طرح قصیدے میں شکایت آسمان و زمانہ، فخر و تعلی، علم و ہنر کی ناقدری، دنیا کی بے ثباتی، فقہ، تفسیر، حدیث کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور ان قصائد سے اس زمانے کی ملکی و معاشرتی حالات اور ادبی فضا کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مختصر یہ کہ اردو شاعری کی دوسرے اصناف سخن کی طرح اردو قصیدے کی تاریخ بھی جاندار اور شاندار رہی ہے، اور قصیدہ نگاری کا اردو زبان و ادب میں ایک خاص مقام رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب صدام حسین۔ اب اگلے مقالہ نگار سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کا نام جناب محمد فیصل خان صاحب ہے، وہ تشریف لائیں۔ فیصل خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد فیصل خان، ریسرچ اسکالر شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی دہلی۔ میں پروفیسر ابو بکر عباس صاحب کے انڈر میں کام کر رہا ہوں۔ میرے پی ایچ ڈی مقالے کا عنوان ہے قاضی عبدالستار بحیثیت فکشن نگار ایک تنقیدی مطالعہ۔ آج کے سیمینار کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے قاضی عبدالستار کا ناول دھارا شکوہ ایک ناقدانہ جائزہ۔ صدر محترم کی اجازت سے میں اپنے مقالے کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی عبدالستار اردو فکشن کا وہ اہم نام ہے جس نے اپنے تاریخی اور سماجی ناولوں کے ساتھ ساتھ اپنے افسانوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ قاضی عبدالستار صرف فکشن نگار کی حیثیت سے ہی نہیں جانے پہچانے جاتے، بلکہ وہ اردو ادب کے ایک بلند پایہ استاد کی حیثیت سے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے پی ایچ ڈی کے مقالے، یا یوں کہیں کہ قاضی عبدالستار کے فکشن کی اہمیت اور معنویت کیا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی تخلیقات مختلف جامعات اور بہت سے کمپٹیٹیو ایگزامز کے نصاب کا حصہ ہیں۔ مثلا الہ آباد یونیورسٹی میں ان کے 2 افسانے پیتل کا گھنٹہ اور رزو بازی، اگنو میں ناول شب گزیدہ، گورنمنٹ ڈگری کالج جی ڈی سی میں ناول دھارا شکوہ، اور گورنمنٹ انٹر کالج جی آئی سی میں رزو بازی، اور ملٹری کورس کے نصاب میں بھی ناول دھارا شکوہ اور صلاح الدین ایوبی کے کچھ حصے شامل ہیں۔ یہاں صرف دھارا شکوہ پر گفتگو مقصود ہے۔ دھارا شکوہ قاضی عبدالستار کا دوسرا تاریخی ناول ہے جو پہلی مرتبہ 1967 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ یہ ناول اپنی گوناگون خصوصیات کی بنا پر ادبی حلقوں میں قاضی صاحب کی شہرت کا سبب بنتا رہا۔ اس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1974 عیسوی میں قاضی صاحب کو دھارا شکوہ پر ملک کے موقر شہری اعزاز پدم شری سے سرفراز کیا گیا۔
यूं तो काजी अब्दुल-सत्तार ने कई तारीखी नावल लिखे हैं, मगर जो शोहरत और अजमत दारा शिकोह के हिस्से में आई वो दूसरे नावलों के हिस्से में कम आई। दारा शिकोह उर्दू नावल की तारीख में उमूमन और तारीखी नावल निगारी की रवायत में खुसूसन इसलिए ज़िंदा जावेद रहेगा कि इसकी बदौलत एक ख़ास अहद का मुग़लिया दौर, यहाँ की तारीख़ व तमद्दुन, तहज़ीब व सक़ाफ़त और उस असर की सियासी व समाजी ज़िंदगी का नक्शा हमारी नज़रों के सामने पूरे जाहो जलाल के साथ अपनी मौजूदगी का पता देता है। नावल दारा शिकोह में मुग़लिया सल्तनत की एक तारीख़ साज जंग का मंजरनामा पेश किया गया है, जो दो भाइयों के दरमियान इक़्तिदार के हुसूल, तख्ते ताऊस की ख्वाहिश और हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में लेने की गरज से लड़ी गई थी। मज़कूरा नावल 17वीं सदी ईस्वी में तकरीबन छठी दहाई गुजर जाने के बाद दारा की सरपरस्ती में कंधार फतह करने की नाकाम कोशिश और शाहजहां की अलालत के बाद शहजादों का आपस में सामूगढ़ के तारीख़ी मैदान में टकराने की तस्वीर को अदबी और फ़नी पैकर में ढालकर इस तरह पेश करता है कि अहद शाहजहानी और मुग़लिया सल्तनत दोनों की शान व शौकत, जाहो जलाल और उस अहद की मंजर कशी वगैरह सभी कुछ सामने आ जाता है और कारी वाक़यात के सहर अंगेज़ बयानिए में ऐसा खो जाता है कि ख़ुद को उस अहद का हिस्सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा फ़नकार ने जिस बारीक बीनी के साथ बादशाहों के आदाब और उनके तौर तरीक़े, मलबूसात और दीगर खाने पीने की अशिया वगैरह को बयान किया है, उस पर बेसाख्ता आफरी कहने को दिल चाहता है। काजी साहब ने दारा शिकोह का प्लाट बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया है। ये एक मरबूत प्लाट की बेहतरीन मिसाल है। इस नावल का प्लाट बहुत ही चुस्त और गठा हुआ है, जिसमें ना तो किसी किस्म का झोल है और ना ही किसी किस्म की बेतरतीबी। वाक़यात की कड़ियाँ एक दूसरे से इस तरह मिली हुई हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि दारा शिकोह एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम प्लाट का नावल है। नावल में जिन किरदारों को मरकज़ियत हासिल है, इनमें दारा शिकोह, औरंगज़ेब, जहां आरा, रोशन आरा, सुलेमान शिकोह, शहज़ादा मुराद, शहज़ादा शुजा, सिपहर शिकोह वगैरह हैं, जो मुग़लिया सल्तनत की आबरू और आले तैमूर के चश्म चिराग की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा नवाब खलीलुल्लाह खां, सैयद जाफ़र और मलिक जीवन वगैरह को इस लिहाज से अहमियत हासिल है कि ये किरदार नावल में विलन का रोल अदा करते हैं, जो कि धोखेबाज, मक्कार और अय्यार किस्म के लोगों की फहरिस्त में रखे जा सकते हैं। इन सब के बाद एक किरदार लाला का भी है। कंधार की मुहिम पर मिली एक कनीज़ है, जिसने खलीलुल्लाह खां और सैयद जाफ़र की गद्दारी से दारा को आगाह किया था, जिससे नावल में जान डालने की कोशिश की गई है। निस्वानी किरदारों में इसे मरकज़ी हैसियत दी जा सकती है। काजी अब्दुल-सत्तार ने नावल का हीरो दारा शिकोह को माना है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर दारा हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने में कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान की तारीख़ का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता, क्योंकि दारा शहनशाह अकबर की रिवायत का अमीन कहा जाता है। काजी साहब की राय से इख्तिलाफ करते हुए ये बात कही जा सकती है कि दारा शिकोह काजी साहब का ज़ाती हीरो तो हो सकता है, जिसको साबित करने की उन्होंने भरपूर कोशिश भी की है। ताहम उनका ये ख्याल है कि दारा को कंधार की शिकस्त सैयद जाफ़र के धोखे और सामूगढ़ की हार खलीलुल्लाह खां की गद्दारी के सबब मिली थी, लेकिन दारा को हर आवाम या कारी अपना हीरो तस्लीम करे ये ज़रूरी नहीं। काजी अब्दुल-सत्तार दारा का मुआजना बादशाह अकबर से करते और उसे अकबर सानी कहते हैं, लेकिन ये बात दारा की सियासी सूझबूझ, प्लानिंग और शुजात और हौसले के एतबार से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। चूँकि अकबर बादशाह के अंदर जिस कदर सियासी बसीरत, जंगी रुमूज़ व निकात की सूझबूझ और कायदाना सलाहियत मौजूद थी, इससे दारा शिकोह न सिर्फ ये कि नाबलद था बल्कि कोसों दूर भी था। कंधार और सामूगढ़ में मिली शिकस्त को धोखा, मासूमियत, कलम, फ़लसफ़ा, किताब और इल्म के तनाजुर में रख कर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि हकीकत तो ये है कि दारा को शाहजहां ने कभी जंगी मुहिमात पर भेजा ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि वो मैदान जंग की तदबीरों और उसके हीलों से बिल्कुल नावाकिफ़ रहा। इस दावे की तायीद डॉक्टर नुजहत समीउज़्ज़मा के इस कौल से भी की जा सकती है। इक़्तिबास मुलाहिज़ा फरमाएं, कोट, हालांकि तारीख़ दारा शिकोह के मामले में औरंगज़ेब को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहराती, बल्कि उसकी वजह दारा शिकोह की सियासी जोड़ तोड़, उसकी फितरी कमज़ोरियों और हिमाकतों को बताती है। तारीख़ी हक़ाइक़ से क़तई नज़र ख़ुद काजी अब्दुल-सत्तार ने दारा शिकोह का जो नक्शा पेश किया है वो अकबर के सही मानों में जानशीन का नक्शा नहीं है। मुसन्निफ़ ने तारीख़ की एक बहुत कमज़ोर शख्सियत को अपना हीरो मुंतखब किया, इसलिए उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद दारा शिकोह की कोई मुअस्सिर तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ सकी। हवाला उर्दू अदब में तारीख़ी नावल का इर्तिक़ा, सफ़ा 189।
دارا شکوہ کے مقابلے میں اورنگزیب امور سلطنت اور تمام تر جنگی خصوصیات کا مالک تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی محنت، لگن اور جستجو سے تخت طاؤس پر قبضہ کیا اور ملک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اقتدار کے حصول کی خاطر تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں خونریزی ہوئی ہے۔ پھر ساموگڑھ کے واقعے کو بنیاد بنا کر اورنگزیب کو ظالم و جابر اور غاصب قرار دینا درست نہ ہوگا۔ تخت طاؤس کی حصولیابی اور حکومت کی خواہش نے صرف انہی دونوں بھائیوں کو میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑا نہیں کیا، بلکہ شجاع اور مراد بھی اپنی اسی چاہت کو دل میں دبائے ہوئے میدان جنگ میں آئے تھے۔ پھر مصنف کا یہ کہنا کہ یہ جنگ اقتدار کی نہیں دو نظریوں کی تھی بالکل غلط ہے۔ ناول کی وہ عبارت دیکھیں جہاں یہ بات کہی گئی ہے، کوٹ: ساموگڑھ کی لڑائی شاہجہاں کے دو بیٹوں کے مابین تخت و تاج کے حصول ہی کے لیے نہیں لڑی گئی، بلکہ یہ دو نظریوں کی جنگ تھی جس کا فیصلہ ساموگڑھ کے صفحے پر تلوار کی نوک سے لکھا گیا۔ حوالہ دارا شکوہ صفحہ 146۔ شمس الرحمن فاروقی نے دارا شکوہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فنکار کے تاریخی شعور پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے اور بہت سی تاریخی غلطیوں اور کمیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس سلسلے میں شمس الرحمن فاروقی نے جو اعتراضات ظاہر کیے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں۔ نمبر 1، دارا اس قسم کا ہندو پرست نہیں تھا جیسا کہ قاضی عبدالستار نے ثابت کیا۔ نمبر 2، دارا کی انگوٹھی پر پربھو کا لفظ کندہ نہیں تھا۔ نمبر 3، دارا پر ہندو مذہب کا اس حد تک اثر نہیں تھا جیسا کہ قاضی عبدالستار نے ظاہر کیا۔ نمبر 4، دارا کے مذہبی خیالات پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ ہندو تھا نہ ملحد۔ نمبر 5، سرمد دارا کے لیے پیر کی حیثیت رکھتا تھا۔ نمبر 6، قندھار کی مہم پر گئے سید جعفر کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 7، ساموگڑھ کی جنگ میں نواب خلیل اللہ خان اتنے بڑے عہدے پر فائز نہیں تھا کہ اس کی غداری اتنی بڑی فیصلہ کن جنگ کی نوعیت ہی بدل ڈالے۔ پروفیسر اقتدار عالم خان نے شمس الرحمن فاروقی کے تبصرے کو پڑھنے کے بعد ان کے تمام تر اعتراضات کا مدلل انداز میں جواب دیا ہے اور اس کی تردید بھی کی ہے، جو بلا شبہ قابل تحسین عمل ہے۔ اس سلسلے میں وہ رقم تراز ہیں، کوٹ: ناول دارا شکوہ پر تبصرہ کرتے ہوئے شمس الرحمن فاروقی نے تاریخی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کی صحیح کی ہے جو اپنی جگہ پر ایک بہت اہم کام ہے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس سلسلے میں جس عجلت سے اور سرسری طور پر رائے قائم کی ہے وہ ایک تبصرہ نگار کے فرائض منصبی کے منافی ہے۔ یہ کہنا خلاف واقع نہ ہوگا کہ دارا شکوہ میں بیان کردہ واقعات کے متعلق ان کے اعتراضات تاریخ سے قطعی ناواقفیت کا نتیجہ ہیں۔ حوالہ نظر قاضی عبدالستار صفحہ 205۔ مذکورہ بالا اقتباس کے بعد اگر اقتدار عالم خان کے دلیلوں کو مد نظر رکھ کر یہ مان لیا جائے کہ شمس الرحمن فاروقی نے عجلت پسندی کے سبب تاریخی غلطیوں کی جو نشاندہی کی ہے وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قاضی صاحب نے تاریخ کے کمزور کردار کو ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے اور انتہائی جانبداری کے ساتھ اورنگزیب سے متعلق ایسی باتیں لکھی ہیں کہ قاری ان سے نفرت کرنے لگے اور اپنے ذاتی ہیرو دارا کے تعلق سے صرف انہی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے جس سے اس کے لیے قاری کے دل میں رحم کا جذبہ اور لگاؤ پیدا ہو۔ کچھ تاریخی کمیوں سے قطع نظر شمس الرحمن فاروقی کی رائے سے کسی حد تک اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ ناول میں قاضی عبدالستار نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے دارا ہندو مذہب سے متاثر اور ان کا بہی خواہ تھا، اس کے برعکس اورنگزیب ایک کٹر مسلمان تھا۔ اب فنکار کا یہ کہنا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان لڑی گئی یہ جنگ دو نظریوں کی جنگ تھی بالکل درست نہیں۔ پروفیسر اقتدار عالم خان کو شمس الرحمن فاروقی کا دارا کو ہندو پرست کہنا بالکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے بڑے ہی سخت لہجے میں اس کی تردید کی، مگر قاضی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ دو نظریوں پر مبنی جنگ تھی انہیں نہیں کھٹکا، جبکہ تاریخی اعتبار سے ساموگڑھ کی لڑائی میں تخت و تاج کے حصول اور اقتدار کی خاطر شہزادوں نے اپنے اپنے انداز سے کوششیں کی تھیں۔ ناول کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہزادہ شجاع نے عالمگیر سے پہلے ہی بغاوت کا علم بلند کیا تھا، لہذا یہ جنگ دو نظریوں کے لیے نہیں بلکہ حکمرانی کے لیے، بادشاہت کے لیے، تخت طاؤس کے لیے، اقتدار کے لیے اور اپنے وجود کی بقا کے لیے لڑی گئی تھی۔ چنانچہ کامیابی بھی اسی کو نصیب ہوئی جو میدان جنگ میں مضبوطی سے جمع رہا اور ہمت و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا۔ یہاں پر دو کوٹیشن ہیں شمس الرحمن فاروقی کی جن کو میں حذف کرتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد اشرف اپنے مضمون قاضی عبدالستار کے ناول جاگیرداری سے تاریخ تک میں ناول دارا شکوہ سے متعلق لکھتے ہیں کہ اس ناول میں اورنگزیب اور دارا کے نظریات کی آمیزش کو بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اورنگزیب توسیع پسند اور سازشی ذہن کا مالک تھا، اس لیے اس نے اپنے علاقے دکن پر اکتفا نہ کرتے ہوئے مختلف ہتھ کنڈوں کا سہارا لے کر تمام ملک پر قبضہ کر لیا، جبکہ دارا وسیع الذہن عالم اور کشادہ دل حکمراں تھا، عالمگیر کی سازشوں اور چالاکیوں کو مقابلہ نہ کر سکا اور شکست سے دوچار ہوا۔ یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ اورنگزیب نے اکیلے ہی ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تمام شہزادوں کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ کس طرح تخت طاؤس پر قابض ہو جائے۔ پھر مخصوص طور پر اورنگزیب کو مورد الزام ٹھہرانا انصاف کے منافی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر خالد اشرف کا وہ کوٹ ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے مضمون میں کہا ہے،
کوٹ اورنگزیب نے سلطنت حاصل کرتے ہی ہندوستان کے طول و عرض میں تنگ نظری اور ملائیت کی عملداری قائم کر دی. اس کے رد عمل میں شیواجی وغیرہ کی فرقہ واریت نے جنم لیا. اورنگزیب کی مذہبی پالیسیوں ہی کے نتیجے میں پنجاب میں سکھ بنیاد پرستی کو فروغ حاصل ہوا. 19ویں اور 20ویں صدیوں میں اسی آویزش نے دو قومی نظریے کی شکل اختیار کی. حوالہ نظر قاضی عبدالستار صفحہ 300. اس اقتباس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج ہندوستان میں فرقہ واریت کی جو فضا قائم ہے اور جس بنیاد پر حقیقت سے انحراف کرتے ہوئے فسادات، آپسی تصادم اور دنگے وغیرہ کرائے جاتے ہیں، اس کی اصل جڑ اورنگزیب کا تخت طاؤس پر جلوہ افروز ہونا ہے. لیکن یہ بات اس حکمراں کے لیے کیسے درست یا قابل قبول ہو سکتی ہے جو اسراف کا قائل نہیں تھا، عوام کی رقم کو تعمیرات میں صرف کرنے پر رضامند نہیں تھا، اپنے ذاتی خرچ کے لیے بیت المال کا خزانے کا استعمال جائز نہیں سمجھتا تھا، عوام کی رقم کو لہذا اس نے ٹوپیاں بنی اور قرآن کی خطاطی کی جس پر اس کی زندگی کا انحصار تھا. اسی پر بس نہیں بلکہ اورنگزیب نے برہمنوں کی مدد کی اور ان کے لیے ذریعہ معاش کا انتظام کروایا. یہ ایک ایسا عطیہ تھا جس سے متھرا اور اس کے اطراف میں موجودہ علاقوں کو بھی فائدے پہنچے. تاہم تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اکبر کے زمانے میں غیر مسلم نوبلٹی کی شرح اورنگزیب کے زمانے میں بڑھ کر دوگنی ہو گئی تھی، جو امن پسندی کی واضح دلیل ہے. لہذا کسی طرح یہ جواز نظر نہیں آتا کہ اورنگزیب کو آج کے دور میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. یہ تو موجودہ دور کی گندی ذہنیت رکھنے والوں کی سیاسی چالیں ہیں کہ وہ ہندوستان کی جمہوریت کو تار تار کر سکیں. یہاں پر پروفیسر سعید الظفر جغتائی صاحب کا ایک اقتباس ہے، اس کو میں حذف کرتا ہوں اور اپنی بات آخری پیرے کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. قاضی عبدالستار نے دارا کو سیکولر ہیرو بنانے کے لیے اس کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کو سنسکرت کے ودوانوں، پنڈتوں، رمالوں، جیوتشوں اور صوفیہ سے بہت قربت ہے اور عوام سے ملنساری، ہندو رعایا کے لیے ٹیکس معافی، مندروں کی تعمیر صورت میں رعایا کے ساتھ ہمدردانہ رویہ، مطالعے کا شوق اور علمی کاموں میں اس کی دلچسپی وغیرہ پر خصوصی توجہ صرف کی ہے. یہ تمام خصوصیات ایک آزادانہ خیال رکھنے والے عمدہ انسان کی تصویر کا عکس دکھاتی ہیں. لہذا دارا کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ سیاسی چالوں اور جنگی حکمت عملی کے ہنر سے خالی تھا. اس کی کمزوری اور نااہلی کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ وہ میدان جنگ میں تصنیف و تالیف کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور اپنے ذہن کو اس میں مرکوز رکھے ہوئے ہے اور کنیزوں کے ذریعے رقص کی محفلوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. جنگ کے موقع پر جانثاروں کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنے کے بجائے ڈھونگیوں سے شگون لیتا ہے اور جو اسے جناتوں اور دوسری غیبی طاقتوں کا سبق پڑھا کر بآسانی بیوقوف بنا دیتے ہیں، جبکہ اس کے سامنے ایسا دشمن صف برتا ہے جو انتہائی ذہین اور چالاک ہے، جس کی جنگی ہنرمندی کی تعریف خود قاضی عبدالستار نے بھی کی ہے. حالانکہ دارا اور اورنگزیب کی لشکری طاقت تقریباً برابر تھی، چنانچہ اورنگزیب کی کامیابی ہی اس کی مہارت کا ثبوت پیش کرتی ہے. ستیش چندرا کی کتاب کا ایک کوٹ ملاحظہ فرمائے: دا بیٹل آف سامبوگڑھ 29 مئی 1658 was basically a battle of good generalship. The two sides being almost equally matched in number, about 50 to 60,000 each inside. In the field, Dara was no match for Aurangzeb. History of Medieval India, پیج نمبر 227. اسی طرح قاضی عبدالستار کا یہ کہنا کہ دو نظریوں کی جنگ تھی فرقہ واریت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تاہم انہوں نے ناول میں دارا شکو کو ہندوؤں کا ہمدرد اور اورنگزیب کو مسلمانوں کا خیرخواہ ثابت کرنا چاہا ہے، جبکہ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے لشکر میں ہندو اور مسلم ہر طرح کے قابل جنرل موجود تھے جنہوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے اپنے شہزادوں کی خاطر جانیں قربان کی. اورنگزیب کے لشکر کو دیکھیں تو اس میں بھی جیکار سنگھ بندیلا، راجہ نرپت سنگھ، راجہ دھرم دھر، چمپت رائے بندیلا اور کنور رام سنگھ وغیرہ جیسے سپہ سالار موجود تھے. یہاں بھی ستیش چندرا کی کتاب کا ایک کوٹے ہے جس کو میں حذف کر رہا ہوں. ناول کے مطالعے کے بعد اورنگزیب کے کردار ناول کے بس آخر بہر کیف ان سب کے بعد بھی دارا شکو تاریخی مباحث سے قطع نظر ایک بلند پایہ ناول کی حیثیت رکھتا ہے جو فنی اعتبار سے ایک مکمل اور منظم فن پارہ ہے جس کی اہمیت اور عظمت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے. اس ناول میں تاریخی فضا اپنے آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. ساتھ ہی اس ناول کے فنکار نے جس طرح عظمت گزشتہ کو اور کھوئے ہوئے ماحول کی فضا کو کا جادو جگایا ہے وہ قابل تعریف ہے. مقالہ کافی طویل ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں. بہت بہت شکریہ جناب محمد فیصل خان. وہ وقت کا جہاز تھا کرتا لحاظ کیا، وہ وقت کا جہاز تھا کرتا لحاظ کیا، میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا. اب اگلے مقالہ خواں ہیں جناب انصاری عبدالرحمن صاحب. آپ سے درخواست ہے کہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں.
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंसारी अब्दुर्रहमान है। मेरा ताल्लुक़ शोबा फ़ारसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। मेरी पीएचडी के तहक़ीक़ी मकाले का उन्वान इमादुस सआदत तस्हीह व तालिकात है और आज के मकाले का उन्वान इमादुस सआदत एक तारुफ है। सदर जलसा प्रोफेसर मज़हर अहमद साहब की इजाज़त से मैं अपने मकाले का आगाज़ कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी फ़ारसी नस्र में तारीख़ नवीसी को एक अहम मकाम हासिल रहा है। इसका आगाज़ दिल्ली सल्तनत की तासीस के बाद हुआ और गुज़रते ज़माने के साथ साथ इसमें तनव्वुअ और वसअत भी पैदा हुई। मुग़लों के अहद में बादशाहों के अलावा कई उमरा ने भी मौर्रिख़ीन की सरपरस्ती की और बतदरीज कई इल्मी मराकिज़ भी कायम हुए जहाँ इस फ़न को सराहा गया। मकतब अवध इस ज़िम्न में काबिल ज़िक्र है जहाँ नवाबों की तहत सरपरस्ती इस फ़न ने तरक्की के मदारिज तय किए और कई फ़ारसी तवारीख़ मंजर आम पर आईं। 1722 में बुरहानुल मुल्क सादत अली ख़ान को अवध की सूबेदारी सौंपी गई और उन्होंने ईरानी उदबा, उलमा व फुज़ला को अवध मदऊ किया और धीरे धीरे सूबा अवध उदबा की आमाजगा बन गया। दिल्ली और आगरा की तरह यहाँ भी मौर्रिख़ीन की एक बड़ी तादाद जमा हुई और वक़ाए शुजाई और साफ़ुल आसफ़, मादिनुस सआदत, तारीख़ फैज़ बख्श, वक़ाए दिलपज़ीर, तारीख़ मोहतशिम वगैरह सुपुर्द किरतास हुई। इमादुस सआदत का शुमार अवध की मुस्तनद तवारीख़ में होता है। इसके मौल्लिफ़ ग़ुलाम अली नक़वी हैं। इसके मौल्लिफ़ ग़ुलाम अली नक़वी ने 1808 ईस्वी में अवध के रेसिडेंट कर्नल जॉन बेली की फरमाइश पर इस किताब को फ़ारसी में लिखा, जिसमें बुरहानुल मुल्क सादत अली ख़ान से सादत अली ख़ान सानी तक के अहद तक के सियासी हालात दर्ज हैं। इमादुस सआदत का आगाज़ हम्दो सनाए बारी ताला से होता है और इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ मदहिया कलिमात पेश किए गए हैं। तमहीद के बाद मौल्लिफ़ ने सबब तालीफ़ में कर्नल जॉन बेली की फरमाइश का ज़िक्र किया है और फिर मुख्तसरन अपने अहवाल भी बयान किए हैं। ग़ुलाम अली नक़वी के अहवाल कमियाब हैं और मुआसिर तज़किरों व तवारीख़ में इनका ज़िक्र शाज़ व नादिर ही मिलता है। बेशतर मुहक़्क़िक़ीन ने इस सिलसिले में इमादुस सआदत पर ही तकिया किया है। इमादुस सआदत में मौल्लिफ़ अपने अहवाल पर इस तरह रोशनी डालते हैं, कोट, मेरी पैदाइश राय बरेली के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में हुई। 8 साल की उम्र में वालिद के कहने पर शाहजहानाबाद आ गया और वालिद ने मेरी तालीम व तरबियत के लिए असातिज़ा को मुकर्रर किया। इसी दौरान 1202 हिजरी में ग़ुलाम क़ादिर रोहिला ने हमला किया और दिल्ली को खैराबाद कहना पड़ा और दक्कन का रुख किया। कुछ अरसे बाद वालिद आज़िम हज हुए तो मैं लखनऊ आया और अपने तालीमी सिलसिले को दोबारा शुरू किया। वालिद जब हज से लौटे तो हम एक बार फिर दक्कन की तरफ चल पड़े और 7 साल तक जुनूबी हिंद में क़याम रहा। इसके बाद वालिद साहब ने दाई अजल को लब्बैक कहा और मैंने लखनऊ का रुख किया। अनकोट। मौल्लिफ़ के बारे में इस किताब से इसी कदर मालूमात मिलती हैं। इमादुस सआदत में अबवाब की तकसीम बंदी नहीं की गई है। अलहदा उन्वान से मुख्तलिफ़ वक़ाए को बयान किया गया है जिनकी तादाद 42 है। पहला उन्वान ज़िक्र वरूद मैमनत आमूद नवाब वाला जनाब बुरहानुल मुल्क बहादुर जन्नत मकान दर हिंद व आगाज़ तरक्की दरीन विलायत है। आखिरी उन्वान ज़िक्र वरूद नवाब गवर्नर जनरल मार्कविस विल्ज़ली बहादुर बेकानपुर व मुलाकात जनाब आली दामा इकबाल बाआन अमीर आली शान है। बकिया वक़ाए बुरहानुल मुल्क के अहवाल बादशाह फ़र्रुख सियर, ख़ान दौरान ख़ान, नवाब सफदर जंग, नवाब महाबत जंग, राजा सूरजमल जाट, राजा महाजी पटेल सिंधिया वगैरह के हस्बो नसब, सियासी तरक्की और जंगी मामलात की दकीक तफसीलात पर मबनी है। ग़ुलाम अली ख़ान ने कुछ अरसे बाद इस किताब में 12 वक़ाए का इजाफ़ा किया जो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के मखतूते में शामिल है और इसी मखतूते को असास बनाकर इमादुस सआदत को चाप संगी की शक्ल में 1897 में मतबा नवल किशोर से शाये किया गया है।
مغلوں کے عہد میں جو تواریخ لکھی گئی ہیں ان میں ترکی الفاظ و اصطلاحات کا کثرت سے استعمال نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغل ترکی النسل تھے، اگرچہ وہ فارسی بولنا پسند کرتے تھے مگر ان کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن اودھ کے نواب ایرانی النسل تھے اور ان کی مادری زبان فارسی تھی، اور اس وجہ سے اودھ میں لکھی گئی تواریخ میں فارسی اور ترکی کا امتیاز دکھائی دیتا ہے۔ غلام علی خان نے اسے مستعمل اور غیر مستعمل ترکی الفاظ کی نشاندہی کی ہے اور ما تلفظ ان کے معنی بتائے ہیں، مثلا سیورگال باسین محملہ مکسور و یائے مضموم و رائے محملہ ساکن و غین موجمہ و الف و لام ساکن در ترکی بے معنی جاگیر گویان بلوکات بابائے تازی مضموم لام و واو معروف وقاف تازی و الف و تائے رشت ساکن بے معنی دہ در ترکی۔ عماد السعادت ایک سیاسی تاریخ ہے، اس میں جنگی معاملات اور اس کی باریکیوں کی تفصیل بھی ملتی ہے، اس لیے اس میں فوج اور لشکر کے مختلف عہدوں کی بابت بھی اہم معلومات فراہم کی گئی ہیں، مثلا نجیب پلٹن۔ جب اس کے بارے میں مؤلف لکھتے ہیں کہ جب نواب صاحب گوروں کی جنگ سے لوٹے 70 سلاح پوش پلٹن کو یکجا کر نجیب پلٹن کا لقب دیا اور میر احمد کو اس پلٹن کا سردار مقرر کیا۔ اس پلٹن والوں کی تنخواہ 6 روپیہ ماہانہ سے زیادہ نہ تھی۔ اس پلٹن میں رذیل، سبزی فروش اور پست لوگ ہوا کرتے تھے اور گالی ان کی نوک زباں پر ہوا کرتی تھی۔ تلنگا بندوق کے ساتھ ساتھ چکماک پتھر رکھتے تھے اور نجیب پلٹن والوں کی تیر کی رسیوں میں آگ لگاتے تھے۔ اس پلٹن میں ہر طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ نجیب پلٹن سے اتنا خوف کھاتے تھے کہ اگر دور سے بھی ان کی شکل نظر آ جائے تو راہ فرار اختیار کر لیتے تھے۔ بات چیت میں یہ لوگ ایک دوسرے سے میاں کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ ان میں 7 آدمیوں پر ایک سردار جن کو عملدار کہتے تھے اور 15 آدمیوں کے سردار کو حوالہ کہتے تھے، 25 یا 30 آدمیوں کے سردار کو جماعت دار کہتے تھے اور 100 آدمیوں کا سردار کمپنی یا صوبے دار کہلاتا تھا۔ پلٹن کے مالک کو اس وقت کمیدان کہا جاتا تھا جو اب کپتان سے مبدل ہو گیا ہے۔ ان کی تنخواہ رتبہ کے حساب سے ملتی تھی۔ اس کے علاوہ غلام علی خان نے کچھ عجیب و غریب باتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، مثلا راجہ ایسری سنگھ کشواہا جب نواب صفدر جنگ کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے اس وقت اپنے سپاہیوں کو میدان جنگ سے واپس نہ آنے کی قسم دلائی اور تمام راجپوت سپاہیوں کو زعفرانی لباس پہنایا۔ راجپوتوں کا عقیدہ ہے کہ زعفرانی لباس پہننے کے بعد اگر کوئی جنگ سے بھاگ جائے تو اس کا شمار ناجائز اولاد میں کیا جاتا ہے اور زندگی بھر اسے عام آدمی کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عماد السعادت ایک سیاسی تاریخ ہے، لیکن غلام علی خان نے دوسرے پہلوؤں سے صرف نظر نہیں کیا ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے اکثر مشکل الفاظ کا تلفظ معنی دیا ہے، مزید سادہ زبان کا استعمال اور ترکی الفاظ سے گریز کیا گیا ہے جو مغل عہد کی تواریخ میں متداول تھا۔ اودھ کی دیگر تواریخ میں بھی یہ عنصر کم و بیش پایا جاتا ہے جو مکتب اودھ کی تاریخ نویسی کا خاصہ بھی ہے۔ عماد السعادت کا ایک بڑا حصہ اودھ میں یا اودھ سے متعلق جنگیں مرہٹوں اور روہیلا کے ساتھ نادر شاہ اور احمد ابدالی کے حملے اور ضمناً بنگال، نجیب آباد اور بنارس کے سیاسی حالات اور دہلی کی طوائف الملوکی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جس سے اس کی تاریخی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فارسی میں لکھی جانے والی اودھ کی تواریخ میں عماد السعادت اس اعتبار سے بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی بار دیگر تواریخ کے مقابلے میں اس میں اودھ کی سیاسی، اجتماعی، معاشرتی و معاشی حالات پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی تنقیدی متن تیار نہیں کیا گیا ہے۔ عماد السعادت 1897 میں
चापसंगी की शक्ल में मतबा नवाज किशोर से शाये हो चुकी है। इसके मुतअद्दिद मखतूतात भी कुतुब खानों में मौजूद है, जिनमें से मरकज़ नूर माइक्रोफिल्म नई दिल्ली का मखतूता तारीख़ी लिहाज से कदीम तरीन है और 1209 हिजरी में किताबत शुदा है। इसके बाद खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना का मखतूता कदीम तरीन है, जो 1223 हिजरी में किताबत हुआ है। मरकज़ नूर माइक्रोफिल्म के मखतूते को नुस्ख़े असास करार देकर और दीगर मखतूतों के मुकायसे के बाद इसका तनकीदी व तस्हीह मतन तैयार किया जाएगा और ताकि इस किताब की सही अर्जियाबी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अंसारी अब्दुर्रहमान। चूँकि हम हिंदुस्तानी थोड़ा सा एडजस्ट करने में माहिर हैं, तो इसीलिए एक दो नाम अगर आपके सामने ऐसे आ जाएं जो आपकी लिस्ट में मौजूद ना हो तो थोड़ा मेहरबानी करके एडजस्ट कर लीजिएगा। एक नाम अपने पास है, नूरुल्लाह नियाज़ मदनी साहब। उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आएँ और अपना मकाला पेश फरमाएँ। जनाब सदर जलसा और तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नूरुल्लाह नियाज़ मदनी है। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आया हूँ। मैं उर्दू शोबा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे सुपरवाइज़र प्रोफेसर शमशुल हुदा दरियाबादी साहब हैं। उन्हीं के अंडर में मैं सवाल निगारी के फ़रोग़ में नदवतुल उलमा का हिस्सा इब्तिदा से 1947 ईस्वी तक के उन्वान पर PhD कर रहा हूँ। अभी जो मैं मकाला पेश करने जा रहा हूँ उसका उन्वान है मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी की तारीख़ी सवानी उमरिया, एक तनक़ीदी जायज़ा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, हम जब दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ की इल्मी व अदबी तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बहुत से नाबिग़े रोज़गार इल्मी व अदबी अशख़ास गुज़रे हैं, जिनमें से कई उर्दू ज़बान व अदब के अच्छे अदीब, सहाफ़ी, इंशा परदाज़, मुहक़्क़िक़, मुसन्निफ़, मुअर्रिख़, शायर और बेहतरीन सवाने निगार रहे हैं। दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने अपने रोशन व ताबनाक दौर में बहुत से नामवर फ़र्ज़िंद पैदा किए। उनमें एक अहम नाम मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी का भी है। इन्हें बचपन से ही शेर व अदब में दिलचस्पी और लिखने पढ़ने का शौक़ था। इनका पहला मज़मून मई 1906 ईस्वी में अन-नदवा में तनासुब के उन्वान पर अल्लामा शिबली नोमानी के तारीफ़ी नोट के साथ शाये हुआ था। इस मज़मून पर अल्लामा ने उन्हें 5 रुपये का इनाम भी दिया था। बाद में वह अन-नदवा के नायब मुदीर भी मुक़र्रर कर दिए गए। नदवे से फ़राग़त के बाद वहीं अदब के उस्ताद की हैसियत से खिदमात अंजाम देने लगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जब कलकत्ता से अल हिलाल निकालना शुरू किया तो वो भी मौलाना आज़ाद की दावत पर कलकत्ता जाकर उनसे वाबस्ता हो गए। अल्लामा शिबली के इंतकाल के बाद जब दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया गया तो वो आज़मगढ़ आ गए और ताहयात दारुल मुसन्निफ़ीन से वाबस्ता रहे और इंतकाल के बाद यहीं मदफून हुए। मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी की तारीख़ी सवानी उमरिया। मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी ने बहुत सी किताबें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तसनीफ़ की हैं। उनमें अहम और मशहूर किताबें सीरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उसवे सहाबा 2 जिल्दें, उसवे सहाबियात, इमाम राज़ी, इब्न खल्दून, हुक्माए इस्लाम 2 जिल्दें, इनक़िलाबुल उमम, इक़बाल कामिल, तारीख़ इख़लाक़ इस्लामी, शेरुल हिंद 2 जिल्दें, तारीख़ फ़िक़्ह इस्लामी, अल-क़ज़ा फ़िल इस्लाम, इब्न यमीन वग़ैरह हैं। इनमें से तारीख़ी सवानी उमरियों के दायरे में जो किताबें शुमार की जा सकती हैं उनमें अहम किताबें सीरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उसवे सहाबा 2 जिल्दें और उसवे सहाबियात वग़ैरह हैं। मैं अपने इस मकाले में इन्हीं 2 किताबों की रोशनी में मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी की तारीख़ी सवानी उमरियों का तनक़ीदी जायज़ा लेने की कोशिश करूँगा। सीरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, चूँकि वक्त की तंगी है तो मैं कुछ पैराग्राफ छोड़ दूँगा, हज़फ करते हुए पेश करूँगा। सीरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी की सबसे अहम तारीख़ी सवानी उमरी है। यह पहली बार 1919 ईस्वी में शाये हुई थी। जिस एडिशन से मैंने इस्तिफ़ादा किया है इसकी इशाअत 2018 में दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ से हुई। इसमें तमहीद के बाद जली अनावीन कुछ इस तरह से हैं: दीबाचा, अज़वाज व औलाद, अखलाक व आदात, आमाल व इबादात, कारनामा ज़िंदगी, सियासत व हुकूमत, मआसिर बनी उमैया वग़ैरह।
عبدالسلام ندوی نے سیرت عمر بن عبدالعزیز کی وجہ تصنیف جو بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری اردو زبان میں یوں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کئی سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اصلی خد و خال اور ان کے ذاتی اوصاف و کمالات کم ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے سلسلے میں ایک ایسی سوانح عمری کی سخت ضرورت تھی جس میں ان کے تمام اوصاف جمیلہ اور تمام اہم کارنامے مجموعی لحاظ سے بیان کر دیے جائیں، تاکہ ان کے عہد اور ان کی سیرت سے متعلق کوئی بھی گوشہ نظر انداز نہ ہونے پائے۔ بہرحال اس کتاب میں مولانا عبدالسلام ندوی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوانحی حالات اور ان کے دور حکومت کے کارناموں کو بیان کیا ہے۔ آخری خلیفہ راشد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد ان کے جانشین سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ امیر معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا اور یہ اعلان کرا دیا کہ سبھی لوگ یزید کو ان کے بعد اپنا خلیفہ مانیں، اور تمام عرب سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرائی۔ اگر غور کیا جائے تو اموی حکومت کے بانی حضرت معاویہ ہی ہیں، اگرچہ اموی دور حکومت میں سلطنت کو بہت زیادہ وسعت حاصل ہوئی اور سلطنت کی وسعت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو بھی دور دراز ملکوں میں پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی سلطنت شام، مصر اور ایران تک محدود تھی، لیکن اموی دور حکومت میں اس کو اس قدر وسعت حاصل ہوئی کہ طرابلس، طنجہ، اندلس، تونس، مراکش، سندھ، قسطنطنیہ، عراق، خراسان، فارس، توران، افغانستان وغیرہ تک پھیل گئی۔ اموی حکومت کی ان تمام فتوحات کے باوجود صحیح اسلامی نظام حکومت جو خلفائے راشدین کے عہد تک قائم تھا، شہنشاہیت میں تبدیل ہو کر ختم ہو گیا۔ اس دنیاوی بادشاہت میں وہ تمام خرابیاں اور کمیاں در آئیں جو کسی بھی دوسری دنیاوی حکومت میں عموماً نظر آتی ہیں۔ اموی حکمرانوں کی عیش پرستی، رعایا کے لازمی حقوق کی پامالی، کمزوروں پر بیجا ظلم و ستم، ان کی املاک پر غاصبانہ قبضہ، عمومی ظلم و ستم، ناحق خون خرابے، رشوت خوریاں اور ناانصافیاں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ ان اسباب کی وجہ سے عوام میں غربت و افلاس، تنگ دستی و بے کسی، بے چینی، نا امیدی پھیل گئی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلطنت کی باغ ڈور اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما تو نہایت جرأت و پامردی کے ساتھ ہر طرح کے خطرات برداشت کر کے اس حکومت کو خلافت راشدہ کے قالب میں بدل دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد اگر کوئی خلیفہ کہلانے کا مستحق ہے تو بلا شبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی کی ذات ہے۔ آپ نے جس طرح شاہانہ زندگی کو ترک کر کے ایک سادہ اور عام زندگی کو ترجیح دی، اسی طرح بیت المال جو کہ آپ سے پہلے بنو امیہ کے خلفاء کی ذاتی ملکیت ہو گئی تھی، وہ اسے جس طرح چاہتے استعمال کرتے تھے۔ اس کی نہ صرف اصلاح کی بلکہ بیت المال کا دروازہ تمام ضرورت مندوں کے لیے کھول دیا اور اس کے خزانے میں بے شمار اضافہ بھی کیا۔ آپ کی زندگی نہ صرف تمام مسلم فرما رواؤں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے بادشاہوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ مولانا عبدالسلام ندوی کی یہ ایک اہم خوبی ہے کہ وہ جب کسی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو اسے پانی بنا دیتے ہیں۔ ان کی تحریر میں کہیں بھی جھول نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی جگہ الجھاؤ و بکھراؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ جس کسی بھی واقعے کو قلم بند کرتے ہیں تو اس میں کہیں بھی خلا نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے آپ کی بات قاری کے دل و ذہن میں بے روک ٹوک پیوست ہو جاتی ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شاہ معین الدین احمد ندوی لکھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے تخت شاہی پر بیٹھ کر جیسی فقیرانہ زندگی بسر کی اور جیسی عادلانہ حکومت کی، اس کی مثال خلافت راشدہ کے علاوہ اور کسی دور میں نہیں مل سکتی، اور اس حیثیت سے ان کی زندگی نہ صرف مسلمان بادشاہوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام فرمانرواؤں کے لیے نمونہ ہے۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز میں اس مؤثر طریقے سے ان واقعات کی تفصیل بیان کی گئی ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان میں تازگی اور غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی عظمت کا نقش قائم ہوتا ہے۔ مقالہ مولانا عبدالسلام ندوی از شاہ معین الدین احمد ندوی، رسالہ معارف جلد 79 نمبر 1 صفحہ 5۔ مولانا عبدالسلام ندوی کے مطابق خلفائے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو محدثین نے مجددین اسلام میں شمار کیا ہے اور اسی وجہ سے ان کی سوانح و کارناموں کو قلم بند کرنے پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کارناموں پر کتابیں لکھی ہیں ان میں اہم اور مشہور محدث ابن جوزی کی سیرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی عمر بن عبدالعزیز کا مفصل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ اسلام کی جو بھی تاریخی کتابیں لکھی گئی
گئی ہیں ان میں بھی ان کے متعلق اہم معلومات موجود ہیں، اور اکثر مورخین نے خلفائے بنو امیہ میں انہی کو اہمیت دی ہے اور ان کی خصوصیت کو نمایاں کیا ہے۔ انہی اسباب کی بنا پر مولانا عبدالسلام ندوی نے ان کی سوانح لکھی۔ انہوں نے اپنی تصنیف کے دوران ابن جوزی کی کتاب سیرت عمر بن عبدالعزیز اور طبقات ابن سعد سے زیادہ استفادہ کیا، کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق ان دونوں کتابوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کارناموں کے متعلق زیادہ معلومات موجود ہیں جو کہ دوسری کتابوں میں نہیں ہیں۔ بہرحال مولانا کی یہ کتاب تاریخی سوانح نگاری کی روشنی میں اہم تصنیف شمار کی جا سکتی ہے۔ اس میں صحابہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس سلسلے میں میں مختصر اپنی رائے دیتا ہوں کوٹیشن چھوڑ کر۔ اس میں صحابہ مولانا عبدالسلام ندوی کی اہم اور مشہور تصانیف میں سے ایک ہے۔ اس صحابہ کرام کی مقدس اور پاکیزہ زندگی نور نبوت کا عکس ہے، جس کا بہترین خاکہ مولانا نے اس کتاب کی دونوں جلدوں میں کھینچ دیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب صحابہ کرام کے عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، معیشت و تمدن وغیرہ کے متعلق اثر انگیز اور سبق آموز واقعات کا نہ صرف ایک خوبصورت مجموعہ ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کا عملی مرقع بھی ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے ہر اعتبار سے مشعل راہ اور بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس کتاب میں صحابہ کرام کے کارناموں کو دل آویز اور دل نشین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب اپنی قسم کی ایک مفید اور بے نظیر کتاب ہے، لیکن اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں، جیسے اس کے ہر باب میں صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین کے کارناموں پر ہی زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں واقعات بیان کرنے میں اختصار سے کام لیا گیا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ افضل اور قابل اتباع خلفائے راشدین ہی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام سے متعلق اکثر کارناموں کے انجام دہی میں خلفائے راشدین نہ صرف پیش رہے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ان کی رہنمائی میں ہی سارے کارنامے انجام پائیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے کارناموں کے بیان میں انہی کا ذکر زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسری کمی یعنی اختصار کا ہونا یہ مولانا کی خوبی ہے کہ وہ بڑی سی بڑی باتوں کو مختصر اور جامع انداز میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ بہت ہی اہم خوبی ہے کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ اس کتاب کی مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ آج 100 سال گزر جانے کے باوجود اس کتاب کی تر و تازگی اور معنویت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، بلکہ آج کے دور میں اس کتاب کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 100 سال کے بعد بھی اس کتاب کے پڑھنے سے ایمان میں تازگی، یقین میں اضافہ اور روح میں بالغی پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس کتاب کی مقبولیت کی دلیل ہیں۔ اسوہ صحابیات کی اشاعت سن 1922 عیسوی میں دارالمصنفین سے ہوئی تھی۔ اس میں صحابیات سے متعلق جو بھی واقعات و کارنامے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر اسوہ صحابہ میں بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن مولانا نے صحابیات کے کارناموں کو الگ جلد میں شائع کرنا چاہا۔ اس کتاب میں مولانا نے صحابیات سے متعلق بہت سی باتوں کا اضافہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب ہر طرف مغربی تہذیب و تمدن کا طوفان برپا تھا، عمومی طور پر لوگ مغربی طرز معاشرت سے متاثر ہو رہے تھے، تو ایسے وقت میں لوگ مسلمان عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہو گئے۔ مولانا نے اس وقت سوچا کہ ایسے حالات میں تو مسلم عورتیں تعلیم سے دور رہ جائیں گی، تو انہوں نے یہ کتاب لکھ کر یہ دعوت دی کہ ایسے حالات میں بھی مسلم عورتیں اسلامی تہذیب و ثقافت کو اپناتے ہوئے علمی میدان میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، بس انہیں صحابیات کی اسوہ حسنہ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ عمومی جائزہ: مولانا عبدالسلام ندوی علامہ شبلی نعمانی کے خاص شاگرد تھے۔ یہ اپنے استاد سے بہت متاثر تھے۔ اپنے محترم استاد کی پیروی میں انہوں نے بھی الفاروق المامون کے طرز پر تاریخی سوانح عمریاں لکھی ہیں۔ جس طرح شبلی نے ان دونوں کتابوں میں ایسے افراد کی سوانح عمری لکھی ہیں جن کے حالات ایک خاص دور کی تاریخ کے قائم مقام سمجھے جا سکتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز، صحابہ کرام اور صحابیات کی سوانح اور کارناموں سے متعلق کتاب لکھ کر ایک خاص دور کی تہذیب و ثقافت، سیاست و معاشرت کو پیش کر دیا ہے۔ یہ کتابیں اگرچہ کہنے کو سوانح عمریاں ہیں، لیکن سوانح سے زیادہ ان میں اس زمانے کی تاریخ اور تہذیب و ثقافت ہے۔
مولانا کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی بات کو پیش کرنے میں استدلالی طریقہ اختیار کرتے ہیں، جس سے ان کی تحریر میں فکری گہرائی اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی تحریر میں ادبیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی عادت تھی کہ جب یہ ایک بار قلم کو حرکت دیتے تھے تو پھر فرشتے قلم ان کے سامنے سر بسجود ہو جاتا تھا۔ اہم سے اہم علمی مسائل کو آسان اور سہل اصولوں میں پیش کر دیتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ ہر طرح کے پیچیدہ حقائق، فلسفیانہ اور تاریخی مباحث کو پانی کر دیتے ہیں۔ ان کی تحریر میں بالکل الجھاؤ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دقیق سے دقیق مسائل و مباحث کو روشن اور منقح کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان کی یہ بھی اہم خوبی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بات کو کم سے کم الفاظ میں لکھ دیتے ہیں۔ انہیں پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹنے میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سوانحی حالات اور کارناموں کو مختصر مگر جامع انداز میں پیش کر دیا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے جس اختصار کے ساتھ تقریباً 181 صفحات میں تمہید سے لے کر سلطنت بنو امیہ کے زوال تک کے حالات کو قلم بند کر دیا ہے، اسی طرح انہوں نے تمام صحابہ کرام اور صحابیات کے سوانحی حالات، کارناموں، سیاست، معاشرت، علمی اور مذہبی اور اخلاقی کارناموں کو جس طرح اختصار و جامعیت کے ساتھ پیش کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام کے علیحدہ حالات نہ لکھ کر بلکہ تمام صحابہ کرام کے اسوے کو 2 جلدوں میں جمع کر کے ایک ایسی کتاب لکھ دی ہے کہ وہ آج تک دارالمصنفین کی مقبول کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں بہت معاون ثابت ہوئی ہے۔ شکریہ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ نور اللہ نیاز مدنی صاحب۔ اب ریئلی آخری اسکالر کو ہم دعوت دینے جا رہے ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ جناب محمد عمران رضا تشریف لائیں۔ ناظرین آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران رضا ہے، میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی شعبہ فارسی کا طالب علم ہوں۔ میرے سپروائزر پروفیسر اخلاق احمد انصاری آہن صاحب ہیں۔ میرے مقالے کا موضوع حضرت شاہ پیر محمد لکھنوی، حیات، شخصیت اور خدمات۔ آج کے مقالے کا موضوع مکتوبات شاہ پیر محمد لکھنوی، ایک تجزیاتی اور تنقیدی مطالعہ۔ حضرت شاہ پیر محمد لکھنوی عہد شاہ جہانی اور عہد اورنگزیب عالمگیر کے ایک عظیم عالم اور عمدہ بزرگ تھے۔ 17ویں صدی عیسوی میں آپ ضلع جونپور، صوبہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب محمد بن حنفیہ کے واسطے سے مولا کائنات تک 31ویں پشت پر جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اولیاء تھا۔ والدہ اور والد صاحب دونوں بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کے چچا ملا عبدالکریم نے آپ کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے حاصل کرنے کے بعد شہر جونپور اور مانک پور کی طرف حصول تعلیم کے لیے گئے۔ ان دونوں شہروں میں انہوں نے علوم عقلیہ اور نقلیہ حاصل کی۔ یہیں پر ان کی ملاقات ایک باکمال بزرگ شاہ عبداللہ سیاح سے ہو گئی۔ انہی بزرگ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی حاصل کیا اور پھر انہی کے حکم پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دہلی نکل گئے۔ وہاں پر اخوند حیدر سے فاتحہ فراق پڑھا۔ ان کے اساتذہ میں ایک مشہور و معروف نام قاضی عبدالقادر لکھنوی کا ہے۔ حضرت شاہ پیر محمد لکھنوی علوم باطنی اور کشف و کرامات، عبادت و استقامت کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری سے بھی سرفراز تھے۔ آپ ایک کامیاب مبلغ، عمدہ مدرس اور ماہر استاد تھے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان میں کئی بیش قیمتی کتابیں لکھی ہیں۔ اکثر درس نظامی میں شامل کتابوں کی شروحات و حواشی کی شکل میں ہے، البتہ عام لوگوں کی رہنمائی اور خاص اپنے شاگردوں، مریدوں اور خلفاء کی تربیت اور ہدایت کے لیے فارسی زبان کا انتخاب کیا ہے اور اس زبان میں مختلف علوم و فنون پر قیمتی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک کتاب مکتوبات شاہ پیر محمد لکھنوی ہے۔ سر دست ہمیں انہی مکتوبات کا ایک تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ پیش کرنا ہے۔ مکتوبات شاہ پیر محمد لکھنوی 19 عرفانی مکتوبات پر مشتمل ہیں۔ آپ کے ایک مرید ابو المکارم نے اسے جمع کیا ہے۔
जिसे मौजूदा दौर में तदवीन और तरतीब व तदवीन के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे फ़ारसी के प्रोफेसर सैयद मोहम्मद असद अली खुर्शीद ने इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन से शाया किया है। इस 19 उरफानी मकतूबात को आपने अपने अलग अलग मुरीदों, शागिर्दों और खुलफा के नाम कभी खुद से नसीहत करते हुए, कभी उन लोगों के सवालात के जवाबात में तहरीर फरमाए हैं। 4 मकतूब मीर मोहम्मद शफ़ी के नाम है जो आपके अजीम खुलफा में से थे, 4 मोहम्मद दौलत के नाम है और दूसरे 4 शाह नूर मोहम्मद के नाम है। 2 मकतूब मीर सैयद मोहम्मद फ़तह के नाम है और बेतरतीब एक मकतूब शेख अब्दुद्दाइम, शेख मुअज़्ज़म, शेख मोहम्मद ज़मान, शेख अबुल मकारिम और शेख मोहम्मद मुनीफ के नाम तहरीर फरमाए हैं। इन तमाम बुज़ुर्गों के शरह व वस्त के साथ हालात तज़किरा निगारों की किताबों में हमें नहीं मिलते हैं। अलबत्ता इतना मालूम हुआ है कि इन लोगों ने हज़रत शाह पीर मोहम्मद लखनवी के दस्तरख़्वान नेमत से शागिर्दों, मुरीदों और खलीफा की सूरत में फैज़ उठाया है। शेख अबुल मकारिम हज़रत शाह पीर मोहम्मद लखनवी के मुतअल्लिक़ीन और मंसूबीन बुज़ुर्गों में से हैं। अलबत्ता हमें शेख अबुल मकारिम के बारे में इतना ही मालूम है कि वो जामे मकतूबात के मुक़द्दमा और उसमें लिखे उनके नाम एक मकतूब में जो कुछ शेख पीर मोहम्मद लखनवी ने लिखा है, उसी से हमें शेख अबुल मकारिम के बारे में पता चलता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि शेख अबुल मकारिम हज़रत शाह पीर मोहम्मद लखनवी के तरबियत याफ्ता थे और उनके मुरीदों में शामिल थे। हज़रत इन्हें बहुत अजीज़ रखते थे, इन्हें अपना भाई कहते थे। चुनांचा उनके नाम जो मकतूब लिखा है उसमें शेख अबुल मकारिम को इस तरह खिताब किया है, कोट अख़वी आइज़ी इरफान पनाही मियाँ शेख अबुल मकारिम मदाम व शौक़ मकरून बूदे अस्कातिब हरूफ पीर मोहम्मद जवाब किताबत खुद मुताला नुमाइंद। मखज़न बरकत के मुसन्निफ़ ने शेख अबुल मकारिम का तज़किरा करते हुए लिखा है कि वो शहर बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मकतूबात जमा करने और उसको एक किताब की शक्ल देने की हमें कोई मुतय्यन तारीख़ नहीं मिलती। अलबत्ता जामे मकतूबात ने जो वजह तदवीन और तरतीब बताई है वो मुंदरिजा झेल है। कोट मी गोयद बंदे हकीर कसीर तकसीर अबुल मकारिम की चूँ बेमुरूर दुहूर वबूर असूर अज़िन नामुराद खस्ते कि मोजिब सादत जावेदानी व बाइस नजात दो जहानी सुदूर न याफ्ते बूद मी ख्वास्त की बनह जी मख्तूर ख़वातिर अकाबिर व असागिर गर्दद यह तमिलु की बेवसाक़त आन साहिब दिली मुतवल्ली अहवाल ई कासिब निकाल गश्ते अज हसीज़ बाल व बज़रुए इक़बाल हुज़ूर हज़रत ला यज़ाल रसानत बाद अस तअम्मुल बिस्यार व तअम्मुक़ बेशुमार खातिर अफ़कार चुनान करार याफ्त कि मकतूबात नहंगे दरियाए तौहीद व हिज़्बर बेश तफरीद रमूज़ दान आलिम गैब असरार ख़्वान लारेब नक़ाद हक़ाइक़ व मारिफ़ कशाफ़ दक़ाइक़ व लताइफ़ हज़रत पीर दस्तगीर हज़रत शाह पीर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मफ़ारिक़िल मुरीदीन वल मुस्तरशिदीन रा कि दर मुखातब बाज़ी अज़ मुखलिसान व मुजावम जमई अज़ मखसूसान खुद दर सिमत तहरीर व सिल्क तहरीर दर औरद अंद व नफ़े ताम व फ़ायदे अलद्दवाम बेखवास आवाम बमुतालिआ मनूत व मरबूत अस्त वसीले मतलूब व ज़रिए मकतूब खुद साज़त। मज़कूरा बाला बयान से मकतूबात की तरतीब और तदवीन का मकसद वाज़ेह हो जाता है। शाह पीर मोहम्मद लखनवी एक अजीम आलिम, उम्दा आरिफ, सूफ़ी बासफ़ा और बेहतरीन नस्र निगार थे। आपके मकातीब के मौज़ूआत इरफ़ानी हैं, माना के लिहाज से बेशकीमती और पुरमग़ज़ हैं। अपने हर मकतूब में मौजू के लिहाज से बरमहल अशार इस्तेमाल करते हैं। अपनी बात को ज़्यादा आसान और मुदल्लल बनाने के लिए कुरानी आयात और अहादीस मुबारका का सहारा लेते हैं। तौज़ीह व तशरीह मज़ामीन के लिए बुज़ुर्गों के अक़वाल व वाक़यात नक़ल फरमाते हैं। ये सारे मकतूब उन्होंने वक्त के जय्यद आलिम व फाजिल के नाम तहरीर फरमाए हैं, इसलिए उम्दा इल्मी निकात, इस्तिआराती और तमसीली गुफ्तगू खूबसूरत पैराए में बयान फरमाई है।
مکتوبات میں اس قدر عالمانہ، فاضلانہ اور عارفانہ گفتگو فرمائی ہے کہ ان کے جید عالم اور باکمال صوفی ہونے کے علاوہ عمدہ فلسفی اور اعلیٰ حکیم ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مسجع اور مقفع فارسی نثر نگاری، جو کہ عہد عالمگیر کی خاصیت ہے، کا دامن ہر مکتوب میں تھامے ہوئے دکھتے ہیں۔ ثنائے بدائع مانند سجع، جناس، ترسی، مراعات النظیر، تشبیہ اور استعارہ وغیرہ کے کثرت استعمال نے فارسی لکھنے کے طرز نے حسن کو دوبالا کر دیا ہے، مگر کہیں کہیں ثنائے بدائع کے کثرت استعمال نے موضوع کو مبہم اور پیچیدہ بھی بنا دیا ہے۔ ہم دونوں طرح کی نثر نگاری کا ایک ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فارسی سادہ نگاری کی سلامت و روانی کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں کوٹ: اے جان من ہر دون ہمت وقوت عظیمت، راچے یارا کی در کوچے توکل حقیقی عزم نمایت، بلند حوصلہ و صاحب ولولہ باید، تا دری کنویں سلامت در آید۔ فارسی مبہم نگاری اور پیچیدہ نگاری کی ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں۔ چو مقرب العارف بار غنون تقدیر، وساقی لیعبدون با ساغر تصویر، آن شاہ مطلق و سلطان بی تعلق را کی بر بستری بی نیازی، و فرش بی انبازی بے نیوشیدن، سرود غنائے تمام، و بنوشیدن شرابی بے پروائی تمام، چنان مدہوش و سرمست بود کی بھی ہیچ چیز نمی پرداخت، بلکہ خود را ہم نمی شناخت۔ حضرت شاہ پیر محمد لکھنوی جب کسی کے نام مکتوب لکھتے ہیں تو اس کے شایان شان القابات اور خطابات سے، جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا، اس سے بھی نوازتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند القابات و خطابات جو انہوں نے اپنے مختلف مکاتب میں تحریر فرمائے ہیں ملاحظہ کریں۔ لکھتے ہیں کوٹ: شمع دودمان مصطفوی، چراغ خاندان مرتضوی، وحید مزمار توحید تجرید، حاوی علوم ظاہر و باطن، جامع حقائق واجب و ممکن، واقف اسرار الہی، مطلع انوار لامتناہی، عاشق معشوق حقیقی، واقف لطائف الہی، جامع کمالات ظاہری و باطنی، جامع کمالات صوری و معنوی، زبدۃ الاماثل والاکابر، خلاصۃ الاماجد والاصاغر وغیرہ استعمال فرمائیں۔ مکتوبات کے بارے میں کچھ لکھنے اور بولنے سے پہلے یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ شاہ صاحب کا نظریہ کیا تھا۔ اس دنیا میں رہنے کے اور سوچنے کے کئی طرح کے خیالات ہیں۔ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، کیسے اور کب ختم ہوگی، کس نے بنائی، کیوں بنائی، انسان کا اس کائنات میں کیا کام ہے، ان سب مضامین کے بارے میں فلسفیانہ، متکلمانہ، عالمانہ، دانشورانہ اور صوفیانہ نقطہ نظر سے سب کے الگ الگ خیال ہیں۔ شاہ صاحب چونکہ ایک صوفی ہیں اور صوفیوں کے نزدیک یہ دنیا فانی ہے جو دنیا باقی کی طرف لے جانے والی ہے اور بطور امتحان بنی ہے، اس لیے شاہ صاحب کے مکاتب کا موضوع پند و نصیحت، علم و معاملات ایسے ہوتے ہیں جو واصل اللہ ہوں، شوق محبوب سے بھرپور ہوں، ہر چیز سے اوپر اٹھ کر رضائے الہی نگاہوں کے سامنے ہو۔ یہ لوگ دنیا اور ما فیہا سے بے خبر نہیں ہوتے مگر بے نیاز ہوتے ہیں اور اپنے طالبین، مریدین اور شاگردوں کو ایسا ہی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس تناظر میں جب شاہ صاحب کا مکتوب پڑھا جائے گا تو پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ ان کے پیش نظر کیا چیزیں تھیں۔ ان مکتوبات میں جس طرح کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے، کیا وہ اسلامی عقائد کا حصہ ہیں یا نہیں، کیا ان کی ہر بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اگر نہیں ثابت ہے تو اس خیال اور نظریہ کا مقام و مرتبہ شریعت کی نگاہ میں کیا ہے، اور کیا جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو وہ باطل نظریہ ہے یا ثبوت و اس بات کے دوسرے اسلامی طریقے بھی ہیں جو قرآنی نظریات اور حدیث کے موضوعات سے متصادم نہ ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ کون سے نظریات اور طریقے ہیں، ان کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے، ان چیزوں سے ثابت ہونے والے احکام کا کیا مرتبہ ہے، اور جو لوگ اسے مانتے ہیں اور نہیں مانتے ان پر کیا شرعی حکم ہے، ان سب باتوں پر 19 عرفانی مکتوبات پر انہوں نے بحث کی ہے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تمامی سامعین کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت سماعت کے حوالے یہ اتنے خوبصورت مقالات کو سماعت کیا۔
اب ہم صدارتی کلمات کے لیے سر کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے کہ سر تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں. از فرق تاب قدم ہر کجا کے می بینم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ان جاست. سر جناب پروفیسر مظہر احمد صاحب اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں. بہت بہت شکریہ محترم. پروگرام کے مطابق اس میں 6 مقالے پڑھے جانے تھے، 5 پڑھے جانے تھے لیکن کچھ زیادہ ہو گئے، اور آپ لوگوں کی سماعتیں بھی اب بوجھل ہو گئی ہیں، چہرے بھی کچھ بوجھل سے ہونے لگے ہیں، تھک گئے ہیں صبح سے شام تک، اور یہ آخری جو سیشن ہوتا ہے کچھ اسی انداز کا، اسی طریقے کا ہوتا ہے. جب میں یہاں دوپہر کو آیا تو مجھے میں اپنے ماضی میں چلا گیا کہ ایک وقت تھا کہ میں یہاں طالب علم کی حیثیت سے یا ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے آتا تھا، اور یہاں سامنے کچھ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی رہتی تھیں، ان پہ بیٹھ جاتا تھا، اور یہاں جو سیمینار ہوتے تھے ان کے مقالے جس طرح آپ بغور سن رہے ہیں ان کے سنتا تھا. وہ دور ہمارے بزرگوں کا دور تھا، ہمارے اساتذہ کا دور تھا. ایسے ایسے لوگ یہاں آتے تھے اور مقالے پڑھتے تھے اور پھر ان پر مباحث ہوتے تھے کہ پھر اس کی مثال ہمیں کسی اور سیمینار میں نہیں ملتی تھی، صرف یہیں ملتی تھی. اس میں مجھے تنویر احمد علوی صاحب جو میرے استاد محترم ہیں وہ نظر آتے تھے، ظہیر احمد صدیقی صاحب نظر آتے تھے، اسلم پرویز صاحب نظر آتے تھے، خلیق انجم صاحب نظر آتے تھے، اور ہندوستان اور پاکستان کے بہت سارے لوگ یہاں، بڑے بڑے لوگ یہاں آتے تھے اور خوب بحث و مباحث ہوتے تھے، اور ہم بالکل مقتدیوں کی طرح اور طلباء کی طرح وہاں بیٹھ کر انہیں سنا کرتے تھے. اب ایک دن آج وہ پہلا دن آیا ہے کہ جب میں اس اسٹیج پر کھڑا ہوا ہوں. اس سے پہلے میں یہاں کبھی کھڑا نہیں ہوا، اس لیے میں بہت ڈر رہا تھا. میں تالی بجانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے میں بہت ڈر رہا تھا کہ میں یہاں آؤں گا اور یہاں کھڑا رہوں گا ایک ایسے اسٹیج پر جہاں میرے اساتذہ کھڑے ہوتے تھے. بہرکیف وقت کی بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اندھوں میں کانے راجہ بھی ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اندھوں میں کانے راجہ ہو گئے ہوں اور یہاں تک آ گئے ہوں. تو سب سے پہلے تو میں غالب انسٹیٹیوٹ کے جو ارباب حل وقت ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں حاضر ہو کر آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں. جو 7-8 مقالے پڑھے گئے اس میں سے 2 مقالے فارسی زبان و ادب سے تعلق رکھتے ہیں. چونکہ میری فارسی کچھ ایسی ہے جیسے اردو والوں کی ہوتی ہے، تو اگر وہ پچھلے سیشن میں پڑھے جاتے تو میڈم ہماری اس پر زیادہ سیر حاصل گفتگو کر سکتی تھی، اس تعلق سے بہت کچھ بتا سکتے تھے. لیکن یہ کہ وہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہو گئی. کوئی بات نہیں، اللہ مالک کے دیکھا جائے گا. سب سے پہلے تو میں تمام مقالہ نگار حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ مقالے تیار کیے اور بہت اچھے مقالے پڑھے. جیسا کہ مہتاب میڈم نے کہا تھا کہ زبان و بیان کی غلطیاں اب نسبتاً کم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کہیں کہیں وہ نظر آ جاتی ہیں. ان کو میں نے نوٹ بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا. بس یہ امید رکھوں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ زبان و بیان کی غلطیاں نہیں ہوں. ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ 2 تراکیب کو ملانے کے لیے زبان و بیان کہتے ہیں. زبان و بیان ہے، زبان و بیان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہندی کا طریقہ کار ہے. جب ہم شاعری میں زبان و بیان پڑھیں گے تو وہ تو شعر وزن سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح جب ہم نثر میں تراکیب استعمال کرتے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اردو میں جو ہے جب ہم 2 الفاظ کو ملاتے ہیں تو اس کو پوری طرح سے ملاتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں. زبان و بیان نہیں ہوتا، زبان و بیان ہوتا ہے. اس طرح کی بہت سی غلطیاں ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہوں گے کبھی. لیکن یہ کہ تجربہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے انسان کو. اس تجربے سے جو ہے وہ آپ سیکھیں گے، جتنی جلدی سیکھ جائیں گے اس کا اتنا ہی اچھا ہوگا. پہلا مقالہ جو اس سیشن میں پڑھا گیا وہ تکمیلہ حبیب صاحبہ کا تھا. بہت مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے فرہنگ کلام انشاء کے تعلق سے کچھ بہت اچھی باتیں کہیں.
اور انشاء کو میں بھی بہت دلچسپی سے جانتا ہوں، پڑھتا ہوں، کچھ کام بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ. ہاں انشاء پہ ہو سکتا ہے وہ کبھی منظر عام پر آ جائے. کام کافی طویل ہے، لیکن یہ جو موضوع انہوں نے منتخب کیا اپنے مقالے کے لیے، تلمیحات و اشارات کلام انشاء، اس پر پوری کتاب پہلے سے موجود ہے. لہٰذا اپنے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے اس پر کام نہیں ہوا ہو. ایک ضخیم کتاب اسی عنوان سے موجود ہے جو رامپور کی ایک خاتون ہیں، انہوں نے چھاپی. فرہنگ کلام انشاء بھی انہوں نے چھاپی ہے، وہ تو بہت ہی ضخیم کتاب ہے. اور تلمیحات و اشارات انشاء بھی چھاپی ہے، جس میں بہت سی باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں، پھر اس کو ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ. اور پھر انہوں نے بہت سی تلمیحات کی یہاں تفصیلات پیش کی، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہم سب جانتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع ہے، اس میں کوئی نئی بات وہ ضرور پیدا کریں گی، کچھ ایسی چیزیں سامنے لائیں گی جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئیں. انشاءاللہ خان شاہ عجیب و غریب قسم کے شاعر تھے. ان کی شاعری کے اتنے پہلو ہیں کہ گناتے گناتے جو ہیں ہم تھک جاتے ہیں. یہ وہ شاعر ہیں جو مشاعروں میں جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھ کر جاتے تھے اور زنانی اداؤں کے ساتھ وہاں بیٹھتے تھے اور ریختی کے اشعار کہتے تھے. ایک صاحب ہے محمد حسن عسکری، انہوں نے کلیات انشاء چھاپا تو اس میں ریختی کے اشعار، دیوان ریختی کو بھی انہوں نے شامل کیا، اور اس میں اتنے نقطے لگا دیے کہ وہ سارا دیوان جو ہے وہ حذف ہو گیا، ختم ہو گیا. اتنی بھی مطلب اب تو بھائی دیوان چرکین بھی آ گیا ہے اور جٹلی بھی آ گیا ہے، ساری چیزیں سب سامنے آتی جا رہی ہیں. نظیر کے دیوان کے نقطے جو ہیں وہ بھی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. انشاء کے ساتھ انہوں نے، ظاہر ہے کہ پرانی کتاب تھی، اخلاقیات کا دور تھا، وہ تو آج بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں جب جٹلی آ گئے سامنے، چرکین آ گئے، تو ان چیزوں کو بھی سامنے آ جانا چاہیے تھا. وہ آج تک سامنے نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ کلیات موجود نہیں ہیں، ریختی کا کلیات انشاء کا موجود ہے، لیکن وہی معاملہ ہے کہ اتنا انتخاب کر دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک دو شعر کی غزلیں ہیں یا کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بھی پوری طرح سے سامنے لایا جائے، پھر اس پر بات کی جا سکتی ہے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ نے اچھی طرح سے پڑھا. کچھ غلطیاں تھیں تلفظ کی، جس کو میں نے اناء الحق نہیں ہوتا، انا الحق ہوتا ہے. اناء الحق بار بار انہوں نے پڑھا، جو ٹھیک نہیں ہے. عربک والے بہت سارے ہمارے بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ انا الحق ہے کہ اناء الحق ہے. انا الحق کہہ دیں گے تو پھر انا الحق ہوگا ہی نہیں، اناء الحق کہہ دیں گے تو انا الحق ہو گئی، وہاں تک جا ہی نہیں سکتے. بہرکیف بہت مبارک ہو. محمد دانش صاحب جو الہ آباد سے تشریف لائے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری میں فطرت کی عکاسی کے عنوان سے انہوں نے بہت اچھا پیپر پڑھا. ان کی زبان و بیان بھی بہت حد تک ٹھیک تھی، لیکن بہت طویل جملے انہوں نے، ابتدائی جو تمہیدی حصہ آپ دیکھیں گے اتنا طویل، ایک جو ہے وہ پورا پیراگراف ایک ہی جملے میں ہے، اور اس میں تعریف و توصیف زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اقبال کو سب پسند کرتے ہیں، ہم بھی پسند کرتے ہیں، ہمارے یہاں رہتے ہیں اقبال، لیکن یہ کہ مختصر جملہ لکھیں، چھوٹا جملہ لکھیں تو زیادہ اچھا رہتا ہے. جتنا جملے کو آپ لمبا کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ گنجلک ہو جائے گا اور اس کے معنی ختم ہو جائیں گے. بہت سارے نقادوں پہ میں نام لے سکتا ہوں کہ جو اتنے طویل جملے لکھتے تھے کہ ان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو مختصر جملے ہونے چاہیے. ابھی تو ہم مبتدی ہیں، لڑکے ہیں، ہے نا، ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں. اگر ہم اس کو سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے کہ چھوٹے جملے ہوں، اسی میں مختصر بات کر کے پھر اگلے جملے میں اگلی بات کی جائے، تو وہ ہم جیسے مبتدیوں کے لیے زیادہ اچھا ہوگا، ہم جیسے طلباء کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. طویل جملے اور بھاری فارسی کے الفاظ استعمال کرنا وہ زیادہ مناسب نہیں ہے. کہیں کہیں اس میں لگتا ہے کہ بھئی مطلب نکل گیا. اقبال کے تعلق سے انہوں نے جو مناظر فطرت کی بات کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال جو ہیں ان کے جو مناظر ہیں وہ ان کی فکر سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. جو آخری حصہ ہے ان کے کلام کا، جو ان کی فکر کو جب اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں ان کے مناظر، ان کی فکر کی عکاسی کرنے کے لیے. جیسے ایک نظم ہے، اس کا نام ہے خضر راہ.
ہم سب جانتے ہیں، ہم سب نے پڑھی ہے. اس کا جو ابتدائی بند ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اور پڑھیں تو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں کہ کیسا منظر انہوں نے کریٹ کیا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی فلسفے کی طرف اس کو لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں کہ ساحل دریا میں ایک رات تھا محو نظر، گوشے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیرہ کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب. جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب، رات کے افسوس طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزور گرفتار طلسم ماہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پیما خضر وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اس منظر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر دونوں کی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی فکر کے ساتھ مناظر کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو بہت بہت مبارک ہو دانش صاحب آپ کو مقالے کے لیے، خاص طور پر مبارکباد. صدام حسین صاحب کے مقالے کا عنوان تھا اردو کے اہم قصائد کا تنقیدی مطالعہ. تحقیقی مقالہ میں تشریحاتی؟ جی تشریحاتی مقالہ. یہ افاقی صاحب جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بنارس یونیورسٹی میں، ان کے اس میں ابھی دیکھیے ایسا ہے کہ قصیدہ چونکہ وہ تمام اصناف کا جو ایک طرح سے باس ہے، بزرگ ہے، بہت ساری اصناف تقریباً قصیدے سے ہی آئی. ہماری غزل بھی قصیدے کی تجویب سے ہی آئی ہے. انہوں نے جو ہے بہت بھاری بھرکم الفاظ، شوکتی الفاظ، جس صنف سخن کی خصوصیت شوکت الفاظ ہو، اس کے لیے اس کے نقد کے لیے، اس کی تنقید کے لیے بھی ویسے ہی الفاظ کا استعمال کرنا کچھ بہت زیادہ زیب نہیں دیتا، بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا. بہرحال امالہ ایک چیز ہوتی ہے. جب ہم قصیدے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کبھی قصیدہ کہتے ہیں، کبھی قصیدے کہتے ہیں، ہے نا. اور وہ جو ہے وہ موقع و محل کے حساب سے کہتے ہیں، جملے کی ساخت کے حساب سے کہتے ہیں. اس کو امالہ کرنا کہتے ہیں اور وہ خود بخود ہم کرتے رہتے ہیں. لکھیں گے چاہے ہم قصیدہ، لیکن بولیں گے ہم قصیدے. یہ تھوڑی سی کمی آپ کے یہاں تھی، اور اس کے علاوہ بھی زبان و بیان کی کچھ کمیاں آپ کے یہاں تھیں. انشاءاللہ ابھی آپ ابتدا کر رہے ہیں، اس پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ. اور بھی میں نے کے اور کی کا بڑا مسئلہ ہے. فلاں نے کہا کہ، اب ہم ہندی کے دباؤ میں آ کر اس کو کی پڑھتے ہیں کہ فلاں نے کہا کی تو اردو میں نہیں ہے، ہندی میں ہے، اردو میں تو ہے نہیں. ہم مستقل یہ بولتے ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں. تو مجھے اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے. اور میں اپنی کلاس میں بھی 2-3 شاگرد بھی میرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈانٹتا رہتا ہوں کہ یار یہ تم کیا کہہ رہا ہو، کی کیا ہوتا ہے، اردو میں کی نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ہماری اردو پر جو ہے ہندی کے الفاظ اس طرح سے حاوی اور ان کا تلفظ حاوی ہوتا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری اردو کو خاصا نقصان پہنچ رہا ہے. اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. فیصل خان صاحب کا مقالہ، اس کے بارے میں کیا کہوں، بہت اچھا مقالہ تھا، بڑا مدلل، بہت ہی مدلل مقالہ انہوں نے پڑھا دارا شکوہ کے تعلق سے، اور بہت اچھی اور بہت عمدہ باتیں انہوں نے پوری دلیل کے ساتھ کہیں، پورے حوالے دیے. اور دارا شکوہ کا تعلق چاہے وہ ناول ہو، چاہے وہ خود دارا شکوہ ہوں، اور ان کا مقابلہ جس طرح سے اورنگزیب کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور دارا شکوہ کو ایک سیکولر امیج بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اورنگزیب کو جس طرح سے اس کی شخصیت کو مسخ کیا جاتا ہے، اس پر انہوں نے بڑی مدلل بحث کی ہے. یہ اس سیشن کا سب سے کامیاب اور سب سے اچھا مقالہ تھا. میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ 2 مقالے چونکہ میں نے کہا تھا کہ فارسی سے متعلق ہیں، بہت زیادہ میں ان پر بات نہیں کر سکتا. عماد السعادت ایک تعارف کے عنوان سے، اور پھر حضرت شاہ پیر محمد لکھنوی کے تعلق سے. عماد السعادت کے تعلق سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ میرا تجسس ہے کہ وہ چونکہ وہ اودھ کی تاریخ ہے، تو کیا وہ واجد علی شاہ تک آ گئی تھی؟ اس میں واجد علی شاہ کا ذکر نہیں ہے، ان کے عہد کا ذکر نہیں ہے. چلیے، مجھے ایک حوالہ چاہیے تھا
جو میں آپ سے مل کے لیتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس میں نہیں ہے، تو پھر بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے تعلق سے۔ سوانح نگاری کے تعلق سے بہت سی باتیں یہاں کہی گئیں نور اللہ نیاز صاحب نے، جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اور مولانا عبدالسلام ندوی کی تاریخی سوانح عمری کے تعلق سے انہوں نے مقالہ پڑھا۔ سوانح عمری لکھنا اور اس سے انصاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے انصاف کر پاتے ہیں، نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہیرو کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں سوانح میں۔ ہر انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے، ہم تو خیر و شر کا مجموعہ ہیں، سب میں اچھائیاں بھی ہیں، سب میں برائیاں بھی ہیں۔ ایک اچھا سوانح نگار جب اپنے ہیرو کے پر قلم اٹھاتا ہے تو وہ صرف اس کی خوبیاں ہی نہیں بیان کرتا، بلکہ اس کی خامیوں پر بھی بہت خوبصورتی سے، بہت ادا سے، بہت پردے میں جو ہے اس کی طرف بھی اشارے اس کو کرنے چاہیے۔ اپنے ہیرو کو سپر ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے سوانح نگاروں نے اس طرح کی غلطیاں کی ہیں، اس میں مولانا الطاف حسین حالی بھی شامل ہیں۔ جب وہ اپنے سر سید کو اپنا ہیرو بناتے ہیں اور حیات جاوید میں ان کی سوانح لکھتے ہیں، تو وہ سر سید کو بالکل ایک الہامی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سر سید میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ان کی شخصیت کی خامیوں کی طرف اشارے کرتی تھیں۔ ہر شخص جو ہے وہ صرف ہیرو نہیں ہوتا، بہت سی باتیں تھیں سر سید کی، جس کو ایک بار یہ ہوا کہ میں ایسی ایک چھوٹی سی محفل تھی، سر سید کے تعلق سے کچھ گستاخانہ بات میں نے کہہ دی تو 6-7 لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میری تو جان بچانی مشکل ہو گئی، چونکہ ہم نے جو ہے سر سید کو جو قبلہ و کعبہ بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں سوانح لکھتے ہوئے یا سوانح کو پڑھتے ہوئے یا سوانح پر تنقید کرتے ہوئے اس بات کا جو ہے وہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس سے ہر آدمی بہت ایمانداری سے گزر نہیں پاتا۔ بہرحال بہت سی باتیں اور تھیں جو میرے ذہن میں تھیں، میں کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک بار پھر تمام مقالہ نگار حضرات کی کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ہمارے غالب انسٹیٹیوٹ کے ارباب حل و عقد ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو انہوں نے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ چلا رکھا ہے، اور اس طرح سے ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے، انہیں لکھنے کی، اسٹیج پر کھڑے ہونے کی، اسٹیج پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے، اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس کے لیے وہ سب جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ۔ حاضرین جلسہ، خواتین و حضرات، آداب۔ سب سے پہلے میں ادارے کی جانب سے پروفیسر مظہر احمد کا شکر گزار ہوں کہ بہت ہی قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لایا اور اس جلسے کو کامیاب بنایا۔ اس کے علاوہ ادارے کی جانب سے تمام ریسرچ اسکالرز جو مختلف یونیورسٹیز تشریف لائے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ یقیناً اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں ان کا ایک اہم کردار ہے، ان کے عدم موجودگی کی وجہ سے سیمینار مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ آج کا یہ سیشن یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کل 4 سیشن اہم ہیں جس میں بیرون ہند سے مقالہ نگار ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ 10 بجے سے پہلے تشریف لاتے کہ اکیڈمک سیشن وقت پہ شروع ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم اعلان یہ ہے کہ جتنے بھی ریسرچ اسکالرس ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے مقالات یہاں پڑھے جائے گئے ہیں اور بہت عمدہ پڑھے گئے ہیں۔ کتابی شکل میں ہمارے یہاں شائع نہیں ہوتی، لیکن اس کی ویڈیو ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوگی، غالب انسٹیٹیوٹ کے آفیشیل چینل سے آپ اسے سبسکرائب کریں گے، آپ کی ویڈیو جو ہے 1 ہفتے کے بعد ایڈٹ ہو کر کے آپ تک موجود ہوگی۔ اور پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔